الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو نشست ہے یہ ہمارے لیے کئی اعتبار سے اہم ہے۔ کچھ ساتھی ہمارے ایسے ہیں جو پہلی بھی شریک ہو چکے۔ اچھا، ہمارے جو بعض ساتھی پہلے شریک ہو چکے ان کا خیال یہ تھا، مجھ سے متعدد ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میں دین کی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ قرآن ہے، چاہے احادیث ہیں، چاہے مسائل دینیہ ہیں، اس کی تازگی بہت ضروری ہے۔ ہمارے حضرت صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنے مریدین کو بہشتی زیور 10 دفعہ بتاتے تھے کہ پڑھنا ہے، کم سے کم 10 دفعہ اس کو پڑھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے نماز کا، اب ہم جاتے ہیں جماعتوں کے اندر تو وہاں پر بھی نماز کے فرائض تازہ ہوتے رہتے ہیں، نماز کا سنت کا طریقہ اس میں تازگی آتی رہتی ہے۔ لیکن نماز ہم روزانہ پڑھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، تھوڑی بہت غلطی بھی ہوگی تو دوسروں کو دیکھ کے تازگی آتی ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ان مسائل کا ہے جس کا تعلق مالی معاملات کے ساتھ ہے، اب اس میں ایک دفعہ پڑھتے ہیں لیکن جس ماحول میں ہے وہاں پر جیسے محاورہ مشہور ہے کہ بالکل الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ اب جو الٹی گنگا بہہ رہی ہے تو اس بات کا غالب امکان یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو بہت سی غیر شرعی معاملات رائج ہیں ہم اس سے متاثر ہو کے اور ہمارا ذہن منتقل نہ ہو۔ اس لیے ان احکامات کی دہرائی کا ہونا اور بار بار سننا یہ ہمارے لیے نہ صرف یہ ہے کہ مفید ہے بلکہ خاصی حد تک ضروری بھی ہے۔ اس تمہید کے ساتھ میں اپنی بات کو شروع کروں گا۔ اس لیے جتنے ساتھی پہلے شامل ہوئے تھے وہ اس ایزمپشن کے بیس پر، اس مفروضے پر دوبارہ سے ان ساری باتوں کو سنیں جیسا کہ ہم نے پہلے یہ ساری باتیں نہیں سنی۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات کہ یہ اس اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ تقریباً 10 ٹاپکس آپ کے سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے یہ سیشن اور اگلا سیشن اس کو ہم نے بریک اپ کر دیا، پہلے ایک سیشن تو اندازہ ہوا کہ تقریباً 120 سلائیڈز ہیں، اور ہر سلائیڈ کے اوپر اگر 5 منٹ بھی لگے تو کتنا بنے گا، تقریباً اندازہ لگانے آپ کتنا بنے گا، 600، تو 3 گھنٹے تقریباً بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ 3 گھنٹے نہیں، 5 گھنٹے بنتا ہے۔ تو اس لیے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ ایک سیشن میں ہونے والا سیشن نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو 2 سیشنز کے اندر تقسیم کیا۔ تو سب سے پہلی جو ہمارا ٹاپک ہوگا کہ خرید اور فروخت کی بنیادی جو اصطلاحات ہیں ان کو عملی طور پر خرید و فروخت کرنے کے طریقے، اور عام طور پر جو زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں سم کنٹمپریری ایشوز کا مطلب جو عام طور پر عمومی خرابیاں لازم آتی ہیں اس کو کریں گے۔ ایڈورٹیزمنٹ ہے، اچھا، نقد اور ادھار، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ٹرانسپورٹیشن، اچھا ٹرانسپورٹیشن ویسے عام حالات میں اگر دیکھا جائے تو ٹرانسپورٹیشن کا خرید و فروخت کے معاملے سے براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن جب ہم آگے چلیں گے تو اندازہ ہوگا کہ نہیں، اس کی خاصی ضرورت پیش آتی ہے۔ تھوڑی جگہ نا دیکھ لیں، میں خاص اگر آ جائے تو اس کو کھول دیں ذرا، اس کو کھول دیجیے گا تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ اچھا، ماشاءاللہ ثاقب بھائی بھی ہیں، ثاقب بھائی خیریت سے؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے ٹرانسپورٹیشن کو ڈفرنٹ آپشنز ان سے اکارڈنگ ٹو شریعہ آپشنز آتے ہیں آپ کے پاس، یہ بہت اہم بحث ہے
شریعت آپ کو خریدتے ہوئے کسی چیز کو رکھنے نہ رکھنے، پسند کرنے نہ کرنے، یا اگر آپ اس چیز کو جو خریدا ہے اس میں کوئی عیب نکل آئے تو اس معاملے کو، جس کو آپ کیا کہتے ہیں، ریووک کرنا، بات کرنا، اس کو ریورس کرنا، ریووک اور ریورس کرنے کی اختیارات آپ کو شریعت دے رہی ہوتی ہے۔ تو کون سے اختیارات ہیں؟ اب یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہم آگے کریں گے۔ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ بہت سے معاملات ایسے ہیں جو اگلی نشست میں بھی چلیں گے، لیکن آپ یہ سمجھیے گا کہ جتنے معاملات ہم آگے ڈسکس کریں گے، شیئرز کا ڈسکس کریں گے، فوریکس کا ڈسکس کریں گے، باقی چیزوں کا، اس کی جو بیس ہے وہ یہ ہے جو آج ہم نشست کر رہے ہیں۔ تو اس کو ذرا توجہ کے ساتھ، اچھا اسی لیے ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے، جہاں جو بات نہ سمجھ میں آ رہی ہو فوراً سے پوچھتے چلے جائیے گا۔ اب ہم آگے چلنا شروع کرتے ہیں۔ یہ کچھ تھوڑی سی آپ کی سمجھیے گا کہ ٹرمنالوجیز ہیں۔ مساومہ ہے، یعنی کہ آپ نے کسی چیز کو بیچا لیکن آپ نے اپنے پروفٹ کو یا اپنی کاسٹ پرائس کو ڈسکلوز نہیں کرتے، اس کو مساومہ کہتے ہیں۔ مرابحہ، جس میں آپ اپنی کاسٹ پرائس اور پروفٹ کو ڈسکلوز کرتے ہیں، یہ مرابحہ ہے۔ بے مؤجل ہے، بے مؤجل کا مطلب کسی چیز کو کریڈٹ پر آپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس شرط پر کہ یہ میں لے رہا ہوں۔ اچھا، اس میں دونوں چیزیں بے مؤجل میں آ سکتی ہیں، وہ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ مقایضہ ہے، یعنی سامان کو سامان، جس کو بارٹر ٹریڈ بھی آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بے سلم ہے، بے سلم اور آگے استثناء، یہ دونوں چیزیں آپ سمجھیے گا کہ فقہ اسلامی اور اسلامی قانون کے اندر ایک ایکسیپشن کا درجہ رکھتی ہیں، کیونکہ آپ ایک ایسی چیز کو معاملہ کر رہے ہیں، سودا کر رہے ہیں، جو ابھی پائی نہیں جاتی عام حالات میں۔ جیسے ابھی ہم چلیں گے آگے، اس کو ڈسکس کریں گے، شریعت اس بات کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی کہ آپ کسی ایسی چیز کا سودا کریں جو ابھی وجود میں نہ آئی ہو یا آپ کی ملکیت میں نہ ہو۔ لیکن یہ دو، بے سلم اور بے استثناء، اس سے ایک ایکسیپشن ہے۔ کیسے ایکسیپشن ہے یہ ہم آگے انشاءاللہ دیکھ لیں گے۔ بے صرف، جہاں پر سونے کے بدلے میں تبادلہ ہو، یا چاندی کا چاندی کے بدلے میں تبادلہ ایکسچینج ہو، اس کو بے صرف کہتے ہیں۔ اچھا، بے استجرار، یہ بھی ایک ایکسیپشن ہے، یعنی آپ کسی دکان والے سے ایک معاملہ کر لیتے ہیں، جیسے کہ کھاتا کھول لیا آپ نے، عام طور پہ محلوں میں ہوتا تھا، اب اس طرح کے، السلام علیکم یار، یہ جگہ ہے نا پیچھے، کرسی ہے، تو میں ایسے ہی کر رہا تھا، آپ سے کھاتا کھول لیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا پرانے محلے میں کسی پرچون کی دکان پہ کھاتا کھول لیا، انجم بھائی یاد ہے؟ پرانا ہوتا تھا محلوں کے اندر، چھوٹا سا لطیفہ یاد ہے، لیکن آگے بھی سنائیں گے لطیفہ۔ اب ہوتا یہ کہ اب آپ نے اس میں کھاتا کھول لیا، اسے چیزیں لے رہے ہیں، وہ اپنے لکھتا چلا جاتا ہے، اور مہینے کے بعد میں آپ اکاؤنٹ سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا، آپ کہتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے، سیدھی سی تو بات ہے، بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے نا کھاتا کھل گیا۔ اچھا، یہ کھاتا کھل گیا والی بات جو ایک بہت، میں نے اس کو سمپل ایگزامپل سے سمجھایا ہے کہ آپ کے محلے میں ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی جس میں کھاتا کھول لیا، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو جہاں پہ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے نا کمپنیز کے اندر، ڈسٹریبیوشن کے اندر یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے۔ آپ کی لمٹ ہے، آپ نے سیکورٹی جمع کرائی ہوئی ہے، اور وہ اس کے اگینسٹ آپ مختلف اوقات میں مختلف مال لیتے رہتے ہیں، اور پھر آپ کی جب لمٹ پوری ہوتی ہے تو آپ اس اکاؤنٹ سیٹلمنٹ کرنے کے بعد پھر نیا مال لینا شروع کرتے ہیں، بے استدراج ہے۔ تو آپ کہیں گے ایسے مسئلہ کیا، سمپل تو ہے جی، سے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب آج آپ یہ سیشن اٹینڈ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہیں بھائی، یہ تو جس کو ہم بہت سمپل سمجھتے تھے، اب نام بھول گیا یار، عمر بھائی، ہم جس چیز کو بہت سمپل سمجھتے تھے وہ اتنی سمپل نہیں نکلی۔ یہ تو خاصا، یہ فقہا سے پوچھیے گا کہ یہ جو بحث استدرار کو جو دیکھنے میں سمپل ہے، اس کو شریعت کے پیمانے میں یا شریعت کے فریم ورک میں لانے میں آپ کو کتنی محنت لگتی، آگے چلیے گا۔ اچھا، یہاں پر چند بنیادی قاعدے سمجھیے گا، اب اس کو نوٹ کرنے، یا اب ہم نے پچھلی دفعہ وہ چھاپے تھے، یاد ہے آپ لوگوں کو، وہ دیتے تھے، اب نہیں دے رہے، یاد ہے وہ؟ نہیں ہو نہیں سکتا کہ ہم تو دوبارہ بھی چھاپ دیں گے، ساتھی تو اس پہ لکھتے ہی نہیں تھے،
اور دوسری بات یہیں چھوڑ کے چلے جاتے تھے. تو اتنی بے رغبتی کا مظاہرہ کیا تو ہم نے پھر جو ہے وہ کرنا، وہ جتنی سلائڈز ہیں اس کے نیچے اسپیس دے کر اس کو ہارڈ کاپی میں ہم دیتے تھے تاکہ ہر ساتھی اپنا وہ بنا سکے. لیکن اگر آپ کہیں گے نہیں بڑی اچھی چیزیں ہونی چاہیے تو ہم دوبارہ شروع کر دیں گے اس کو، ٹھیک ہے. نہیں آپ تو ویسے بھی نوٹس دیتے رہتے ہیں، جو نہیں نوٹس دیتے ان کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ ویسے بھی نوٹس دیتے رہتے ہیں. نہیں کریں گے انشاء اللہ کریں گے. اب میں اس لیے کر اس کو سمجھتے جائیے گا، بہت آسان سا قاعدہ ہے شریعت کا. پہلا قاعدہ کہ بیچی جانے والی چیز کا عقد. عقد کسے کہتے ہیں؟ ہاں یہ میں اس لیے جو لفظ مشکل ہو، یہ ہمارے ساتھ خاصا مسئلہ ہے. جو علماء کے ساتھ جو ہم بات کر رہے ہوتے تو ہمارے پاس ہم بہت سی اصطلاحات کو ایزیوم کر رہے ہوتے، اگلا سمجھ رہے ہیں. اس لیے میں کوئی ایسی بات کہوں جو آپ کو نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو آپ نے فوراً سے مجھے روکنا ہے اور مجھے کہنا ہے کہ جی یہ لفظ سمجھ میں آتا. عقد کا مطلب کانٹریکٹ ہے. کوئی بھی معاملہ جب آپ کرتے ہیں تو جس چیز کا آپ کانٹریکٹ کر رہے ہیں، جس چیز کو آپ خرید رہے ہیں وہ موجود ہو، اس کا وجود ہو. لہذا جو چیز ابھی تک موجود میں نہ آئی ہو اس کو فروخت کرنا جائز نہیں. ٹھیک ہے. اب اس پہ سوال آیا کہ نہیں آیا؟ اگر آپ جاگ رہے ہیں اور سو نہیں رہے تو آپ کو سوال آ جانا چاہیے تھا. کیوں بھی عبداللہ؟ میں نے دوبارہ کہا کہ جس چیز کا ابھی وجود ہی نہیں ہے آپ اس کا سودا نہیں کر سکتے. تو کوئی سوال آیا نہیں آیا؟ اب یہ کہ باغ میں پھل نہیں آیا لیکن سودا ہو رہا ہوتا ہے، ایک مثال یہ آ گئی. اور سروسز، اب سروس یہ چیز ہے کہ ابھی سروس تو بعد میں آئے گی، اس کے جو ساری ڈیٹیلز ہے پہلے طے ہوتی. ویری انٹیلیجنٹ کوشچن. یہ اب دیکھیں جتنی چیزیں، ایک سمپل اصول ہے نا، لیکن آپ دیکھیں گے تو یار یہ تو بہت جگہ ہے. اچھا جہاں جہاں ایڈوانس پر بکنگ ہو رہی ہے، گھر بن رہے ہیں، کالونیز بن رہی ہیں، پلازا بن رہا ہے، دکان بن رہی ہے، وہاں پہ آپ کو لگے تو وائلیٹ ہو رہا ہے اصول. پلازا وجود میں نہیں آیا، بکنگ پہلے ہو رہی ہوتی ہے. ابھی کالونی نہیں بنی، پلاٹس نہیں آئے، وجود میں نہیں آئے، اور اس کی پہلے ہو رہی ہوتی ہے. آپ ٹویوٹا گاڑی میں ابھی ابھی وہ کروا لیتے ہیں، گاڑی تو وجود میں نہیں آئی، آپ پیسے دے دیتے ہیں، ساری چیزیں دے دیتے ہیں، بعد میں آتی ہے. تو اب یہ ساری جائز ہے ناجائز؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک سمپل ایک اصول لیں گے. اب اس کو پھر فریم ورک کو سمجھنے کے لیے ایک سمپل اصول یہ ہے، شریعت کہتی ہے جس چیز کا وجود ہی نہیں ہے آپ اس کا سودا نہیں کر سکتے. جب آپ اس سمپل اصول کو سمجھیں گے اور اس کو دیکھیں گے تو اب آپ کو اس کے اوپر بہت سے سوالات اٹھیں گے. جیسے میں سوال اٹھائے اس کا جواب آئے گا آگے چل کر. اسی لیے سوالات ابھی اٹھا رہا ہوں، اور سوالات کے ساتھ ساتھ جیسے ہم آگے چلیں گے تو جواب بھی آئے گا. آگے چلتے ہیں. دوسرا قاعدہ، موجود ہونے کے بعد فروخت کی جانے والی چیز بیچنے والے کی ملکیت. ملکیت کا مطلب کیا ہے؟ اونرشپ. وجود تو ہے. اب میں اس وقت کہتا ہوں کہ جی میں آئی فون کا سودا کرتا ہوں، میرے پاس نہیں ہے، ہاں حفیظ سینٹر میں موجود ہے. حفیظ سینٹر میں جس آئی فون کا میں کرنا چاہتا ہوں مجھے 100% یقین ہے کہ فلانی فلانی شاپس میں وہ آئی فون موجود ہے، لیپ ٹاپ موجود ہے، موبائل موجود ہے، لیکن میری اونرشپ میں نہیں ہے. شریعت کہتی ہے نہیں، جس چیز جو آپ کی اونرشپ میں نہ ہو آپ اس کو آگے بیچ نہیں سکتے. اب اس میں کوئی سوال اٹھا نہیں اٹھا آپ کو؟ جی جی جی. ارے خچر یہ ڈاؤٹ والی بات تو آگے ڈسکس کر لیں گے. اب یہاں پہ جو جتنی بھی آپ کی آن لائن بزنس ہے جس کو ڈراپ شپنگ کا کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر سوال آ جائے گا. بہت سے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ نے ویب سائٹس کے اوپر کموڈیٹیز کو لگایا ہوا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ پہلے آرڈر لیتے ہیں، سودا کر لیتے ہیں، اور پھر اس کموڈیٹی کو ڈائریکٹلی اس کے پاس آپ اس کو ڈیلیور کروا دیتے ہیں. جی ثاقب بھائی. نہیں بس میرا مطلب تھوڑا پریشان کرنا تھا، پریشان ہو گئے نا. اب تسلی بعد میں کراؤں گا آپ کی.
آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس وقت میں آپ کی جو سارے اصل چیز میں کر رہا ہوں کہ دیکھو اس شریعہ فریم ورک کو سمجھنے کے لیے پہلے کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ کچھ آپ کوشچنس کو ریز کریں گے آپ کوشچنس کو ریز کریں گے، سوالات کو اٹھائیں گے، اور پھر اس فریم ورک کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے؟ اس کی صورت جواز کی صورت نکلے گی، ہے صورت بتاتا ہوں. جی سر آپ پوچھیں. یہ ابھی آ رہا ہے، ابھی اگلا دوسرا تیسرا قاعدہ اسی کے پر آ رہا ہے، آ رہی ساری چیزیں. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ جو چیز آپ کی، یعنی جس چیز کا مارکیٹ میں وجود ہے لیکن آپ کی اونرشپ نہیں ہے، آپ اس کا سودا نہیں کر سکتے. اچھا، جب سودا نہیں کر سکتے کا مطلب ہے کہ کچھ اور کر سکتے ہیں، سودا نہیں کر سکتے. اچھا وہ کچھ اور کیا ہے وہ ابھی آ رہا ہے آگے چل. جی سر. جی جی. اب وہ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ جیسے ہمارے احسن بات کر رہے تھے نا، تو یہ جو بات کر رہے تھے یہ آ جائے گا سروس سیکٹر کے اندر، کیونکہ وہ سروس پرووائڈر ہے. تو سروس کے اندر، اجارہ کے اندر وہ ایک ہم اس کو علیحدہ کرتے ہیں. اس کو ایک اور بات، یعنی یہاں پر اس کو سمجھ لیجیے گا کیونکہ باقی ساتھیوں میں بھی آئے گا، کیونکہ جو سروس انڈسٹری ہے اور سروس پرووائڈرز ہیں اس کے لیے شریعت کا علیحدہ قواعد ہے. یعنی وہ شریعت کا علیحدہ، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا تعلق کموڈیٹیز کے ساتھ ہے. یعنی اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ یہ جو جتنے پرنسپلز ہیں یہ کموڈیٹیز کے اوپر اپلائی کرے گا، اشیاء کے اوپر اپلائی کرے گا. سروس سیکٹر اور سروس پرووائڈرز کے لیے اپلائی فی الحال نہیں کرے گا، اس کے لیے علیحدہ وہ معاملہ اس کو وہاں پہ ڈسکس کریں گے. آگے چلیے گا. تیسرا قاعدہ، خریدی ہوئی چیز کو آگے فروخت کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ چیز سودے کے وقت بیچنے والے کے حصی یا معنوی قبضہ میں آ چکی ہو. آپ کا کنٹینر چائنا سے روانہ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے؟ کنٹینر چائنا سے یا جرمنی سے روانہ، آپ کا آرڈر آ چکا ہے، آپ کا سامان تیار ہے، اس نے جو کیا کہتے ہیں بل آف لیڈنگ جمع کروائی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو انجم بھائی؟ بل آف لیڈنگ کہتے ہیں نا. بل آف لیڈنگ اس نے جمع کروا دی، کاغذات یہاں پر پہنچے. اب وہ کہہ رہے گا جی اب آپ کا کاغذات میں نے بھیج دیا، پیمنٹ کر دو تاکہ میں سامان وہاں سے روانہ کر دوں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، دونوں بینکس انوالو ہو جاتے ہیں آپ کے پاس. تو کیا مطلب آپ کو پتہ چل گیا نا، اب وہ چیز بھی موجود ہے، پہلی بات آپ کی اونرشپ بھی ہے. دوسری بات، اب آپ یہاں سے بتا دیں جی میرا کنٹینر آنا ہے، مارکیٹ میں فلوٹ کر دیا، کون لینے کے لیے تیار ہے یا کون کتنے پیسز لینے کے لیے تیار ہے، ابھی سودا کرنا تو کر سکتے نہیں، کر شیئر کہتے نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ کیونکہ یہاں پہ تیسری شرط نہیں پائی جا رہی، اور تیسری شرط کیا ہے؟ پوزیشن نہیں ہے آپ کے پاس. پوزیشن کون سا ہے وہ بھی ابھی ڈسکس کریں گے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ قبضہ جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ قبضے کے بارے میں یہ چیز، یہ تیسری بات تھی. چوتھی بات یہ امپورٹنٹ بات آ گئی جو آپ کون سوال کر رہا تھا، آپ سے کر رہے تھے میرے خیال سے، وہ فارورڈ سیلنگ کی جو بات کر رہے تھے، یہ چوتھا قاعدہ اس کے بارے میں آ گیا. سودا وہ شریعت فارورڈ سیلنگ کو جائز قرار نہیں دیتی. فارورڈ سیلنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مستقبل کا سودا، کہ یہ ایسا کر لوں گا. اس کی صورتیں آئیں گی اور اس کی جائز صورتیں بھی آئیں گی، لیکن جائز صورتوں کے فریم ورک کو بھی سمجھنا ہوگا، اس کے شرائط کو سمجھنا ہوگا، اس کے ڈھانچے کو سمجھنا ہوگا. اچھا، نہ آپ اس کو یہ کر سکتے کہ جی ہمارا کانٹریکٹ فلانی تاریخ سے، یا ہمارا یہ جو ٹرانزیکشن ہے یہ فلانی تاریخ سے ایگزیکیوٹ ہوگا. میرے کو ساتھی آ رہے ہیں. ویسے یار یہاں پہ تھوڑی سی جگہ ہے، اچھی خاصی یہاں پہ بھی جگہ ہے. عثمان بھی ادھر آ جائیں، ایک دو کرسی یہاں پہ بھی آ سکتی ہے. ویسے آپ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہاں پہ لکھا ہوا کیا کہ مستقبل کی کسی تاریخ کی طرف منسوب نہ ہو. میں نے فلانی تاریخ کا سودا کر لیا، میں نے 1 جون کا سودا کر لیا، میرا اور تمہارا سودا ہو گیا 1 جون کو یہ چیز تمہیں ملے گی، میرا سودا ہو گیا تم سے. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ تاریخ کی طرف منسوب کریں گے تو یہ خطر. اچھا، اب اس میں اور ادھار میں کیا فرق ہے بتاتا ہوں. اور نہ ہی مستقبل میں کسی واقعے پر موقوف ہو.
ایسا سودا کرنا شرعن جائز. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹاک مارکیٹ میں جتنی فارورڈ سیلنگ ہوتی ہے وہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے. ایک بات عدیل بھائی، ایک ہی چھکے کے اندر بال وہ گئی اسٹیڈیم سے باہر. ٹھیک ہے، جتنی آپ کی فارورڈ سیلنگ ہے آپ ایک اصول کیا کہہ رہے ہیں؟ چلے ابھی وہ سیز فائر کی خبریں بھی آ گئی یار. عرض میں کیا کر رہا تھا آپ سے، فارورڈ سیلنگ جائز نہیں ہے. اس کو فارورڈ سیلنگ کہتے ہیں، تو فارورڈ سیلنگ جائز، اس کو یاد رکھیے گا. جب فارورڈ سیلنگ نہیں ہو سکتی پھر کیا ہوگا، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، اس کو سمجھیے گا. اب یہاں پہ دو مثال دی، اس کو دیکھ لیتے ہیں. یعنی ایک مثال یہ کہ یکم جنوری کو الف، یکم جنوری کو با سے کہتا ہے، یا اس کو تھوڑا سا نا کسی کوئی فرضی نام ڈال دیتے ہیں. الف اور با کہتا ہے، الف کیسے کہتا ہے، با سنتا کیسے، نہیں سمجھ آتا نا، عجیب سا لگتا ہے، مسٹیریس لگتا ہے کہ یار یہ الف کہتا ہے با سنتا ہے، یہ الف کون ہے با کون ہے. اس کو کوئی نہ کوئی فرضی نام کر لیتے ہیں. الف سے مراد احمد ہے اور با سے مراد باسط ہے. ٹھیک ہے نا، احمد کہتا ہے اور باسط سنتا ہے کہ میں تمہیں اپنی گاڑی یکم فروری کو بیچتا ہوں. یہ بے باطل ہے. آپ کہیں گے یہ بے کیا ہوتا ہے اور باطل ہے کا کیا ہوتا ہے؟ بے کہتے ہیں یار، یہ بار بار آئے گا، اس لفظ کو یاد رکھیے گا. بے کا مطلب ہے یہ سیل اینڈ پرچیز کانٹریکٹ ہے. جب یا کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں یا کسی کو آپ کوئی چیز بیچتے ہیں تو سیل اینڈ پرچیز جو ایک کانٹریکٹ آپ کے درمیان میں وجود میں آتا ہے، شرعی اصطلاح کے اندر اس کو بے کہتے ہیں. با یا عین، بیعن کہیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ بار بار آئے گا، اس کو یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. باطل ہے، اب یہ باطل بھی خاص شرعی اصطلاح ہے. ہم تو یہ کہتے تھے یار شرک باطل ہے، بت باطل ہے، یہ سودا باطل کیسے ہوا، لفظ نہیں سمجھ میں آتا نا. ہمارے مفتی افتخار بیگ صاحب تھے، تو انہوں نے کہا وہاں پر پنجاب یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے، تو اسٹوڈنٹ کے سامنے کہا کہ اگر یہ شرط فوت ہو جائے، بڑی حیران ہوئے اسٹوڈنٹ. سر شرط فوت کیسے ہو سکتی، فوت کا انتقال ہو گیا نا. کہتے سر شرط کا انتقال کیسے ہوگا، حالانکہ فوت کا اپنا خاص مطلب ہے، یعنی کسی چیز کا نہ پایا جانا. یعنی یہ کنڈیشن اگر وہاں پر نہ پائی جاتی ہو تو باطل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نل اینڈ وائڈ ہے. نل اینڈ وائڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اعتبار ہی نہیں ہے، یہ ایسا ہے جیسا کہ آپ نے کوئی سودا کیا ہی نہیں ہے. باطل کا مطلب یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ اس کا اعتبار ہی شریعت میں نہیں ہے. یہ ایسا ہے جیسا کہ آپ کے درمیان کوئی کانٹریکٹ ہوا ہی نہیں. کانٹریکٹ نہیں ہوا کا مطلب کیا ہے، آپ نے کوئی چیز خریدی نہیں، آپ کسی چیز کے مالک بنے نہیں، آپ کے پاس رائٹ آف اونرشپ آیا نہیں، اور اگلے آدمی نے کوئی چیز بیچی نہیں. بیچی نہیں کا مطلب کیا ہوا، اور اس کے پاس کسی چیز کے مطالبے کا، پیسے کے مطالبے کا حق بھی حاصل نہیں ہوا. تو یہ مطلب ہوتا ہے باطل کا. اس لیے کہ اس میں فروخت کو یعنی بیچنے کو مستقبل کی کسی تاریخ کی طرف منسوب کیا گیا. تو فارورڈ سیلنگ کی ایک مثال. اب الف احمد با یعنی باسط سے کہتا ہے کہ اگر فلاں پارٹی الیکشن جیت گئی تو میری گاڑی تمہارے ہاتھ بکی ہوئی، بکی ہوئی نہیں، بکی ہوئی تصور ہوگی. یعنی ہمارا سودا تب ہوگا جبکہ یہ واقعہ پیش آ گیا. اگر یہ واقعہ پیش آیا تو پھر یہ سودا ہے، واقعہ پیش نہیں آیا تو پھر کوئی سودا نہیں ہے. اگر میں گھر خرید رہا ہوں اس شرط پر کہ میرا مستقبل میں ایک پلاٹ بکنا ہے، میرے پلاٹ بک گیا، پیسے آ گئے تو میرا اور تمہارا سودا پکا، اور اگر میرے پیسے نہ آئے تو کوئی سودا نہیں ہے. شریعت کہتی یہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی نا. اب میں نے اپنے پاس، چونکہ میرے پاس ابھی 5 لاکھ ہے، 5 لاکھ میں بیانے کے طور پر تو دے رہا ہوں، لیکن بقیہ جو 60-65 لاکھ روپیہ ہے یہ موقوف ہے، یعنی ہمارا تمہارا سودا کہ میری پیمنٹ پہلے سے آنی ہے. اگر پیمنٹ آ گئی تو سودا پکا سمجھنا، پیمنٹ نہیں آئی تو سودا ختم کریں گے. تو یہ سودا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ اس سودے کو یا اس کانٹریکٹ کو مستقبل میں فیوچر کے کسی انسیڈنٹ کے ساتھ آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، کنڈیشنل کر رہے ہیں، اس کو آپ مشروط کر رہے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. پانچواں قاعدہ، بیچی جانے والی چیز ایسی ہو جس کی کوئی قیمت ہو. لہذا کاروباری عرف میں جس کی کوئی قیمت نہ ہو اس کو فروخت کرنا شرعاً درست نہیں ہے. اس کی کون سی مثال ہو سکتی ہے، سوچیں ذرا. حنیف بھائی کیا خیال ہے؟
سوچیں جلدی کریں، برین اسٹارمنگ کریں. ہوا کی دوسری آکسیجن بکتی ہے بھائی، آکسیجن نہیں بکتے، آکسیجن کے سلنڈر نہیں بکتے. کیا ہو گیا حضرت، اتنے مہنگے بکتے ہیں. نہیں نہیں، لیکن گاڑی کی اپنی ورتھ تو ہے نا. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کوئی ایسی چیز. اچھا چلے، جن حضرات کا ٹیکسز سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، انوائس کی خرید و فروخت، انوائس کی خرید و فروخت سمجھ آئی نہیں آئی سلمان بھائی کو نہیں آئی. ہاں، ملازم پیش آدمی کو نہیں سمجھ آئے گی. اب جس کاروباری سے پوچھے وہ کہے گا اللہ تمہیں کبھی نہ سمجھائے. کاروباری حضرات سے پوچھو کہ یہ کتنی بڑا، جس کو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سیاپا، سنا آپ نے؟ یہ آپ کاروباری حضرات سے پوچھو کہ انوائس کی خرید و فروخت کیا چیز ہوتی ہے. اب یہ چیز جیسے، اب یہ چیز کو سمجھے گا کہ انوائس کی خرید و فروخت جو ہمارے، اس میں تفصیل میں جاؤں نہیں جاؤں، اتنی تفصیل میں گئے تو ہو گیا کام. پھر کیا خیال ہے؟ آپ کو تو پتا ہے انوائس جی، آپ شریف آدمی لگتے ہیں. آج پتہ چلا کہ واقعی شریف ہے، سرٹیفائڈ شریف ہے آپ. ٹھیک ہے نا. اچھا میں تھوڑا سا مختصر بتا دیتا ہوں بات، تو تھوڑی سی تاکہ آن لائن، کیونکہ ہمارے پاس کچھ خواتین کو تو یعنی ناٹ ان دیئر وائلڈسٹ امیجنیشن کی انوائس کی خرید فروخت کیا ہوتی ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے، میں ایک آسان مثال سے لے کے، یہ لوکل میں بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور پر جو آسان اگزامپل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس امپورٹ کا سامان آیا، آپ نے امپورٹ کیا سامان. اب ظاہر بات ہے امپورٹ آپ جب کیا تو آپ کا سامان کیا ہوتا ہے، وہ حکومت کے کھاتے میں آگے کہ آپ نے سامان دیا، اور حکومت کیا کرتی ہے، ایک ٹیکس آپ سے اسی موقع پر لے لیتی ہے آپ سے. اب آپ نے جہاں بیچنا ہے، تو اب جہاں جہاں آپ نے بیچا اس آدمی نے بھی کیا کرنا ہے، اس پہ ٹیکس دینا ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ اب آپ نے کیا کیا کہ آپ کے پاس جتنا مال تھا، آپ نے کہا کہ بھی آگے مجھ سے سامان خریدو اور میں تم سے رسید لوں گا. تو اب آپ سے وہ کہتا ہے کہ دوسرا آدمی آتا ہے کہ بھائی دیکھو میں سامان تو خریدوں گا، لیکن میں اس کو ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتا. ایک گاڑی ہے LEB 8820 سوزوکی کلٹس، کس کی ہے؟ میں خاص شاید وہ کہنا ہے کہ ہٹانا چاہتے ہیں. چابی دے دیں تو ہٹا دیں گے، ان کو چابی دے دیں یا ہٹا دیں گے اس کو. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب اگلا آدمی کہتے ہیں نہیں بھائی، چونکہ میں تو رجسٹرڈ نہیں ہوں، میں تو ٹیکس میں اپنے آپ کو میں نے نہیں کروایا ہوا، تو میں اپنا آپ کو یہ شو ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کہاں سے سامان خریدا، کہاں میں بیچا. میں تو گورنمنٹ کی لسٹ میں آتا ہی نہیں ہوں. تو میں آپ سے سامان خریدوں گا، لیکن نہ ID کارڈ دوں گا، نہ میں اپنا LT نمبر دوں، کچھ بھی نہیں دوں گا. اب آپ نے سامان بیچنا ہے، آپ نے سامان بیچ دیا، لیکن اب آپ کے پاس مسئلہ کیا ہے، اب آپ نے گورنمنٹ کے کا جو پیٹ ہے وہ کھاتا بھرنا ہے، FBR کا کھاتا بھرنا ہے کہ اتنا سامان کہاں بیچا. تو آپ کے جیسا کوئی بھلا آدمی دوسرا ہوگا جس کے پاس ایکسیسو کیا ہوگی، انوائس موجود ہوگی. میں تم کو انوائس دے دیتا ہوں، لیکن میں یہ انوائس دوں گا، یعنی آپ کے پاس یہ شو کریں گے جی فلانے فلانے لوگوں کو یہ چیزیں بکی ہیں، حالانکہ بکی اس کو نہیں ہے. اب یہ جو کام ہے انوائس کی ایکسچینج کا، کہ اس کے پاس انوائس تھی وہ اس نے آپ کو دے دی تاکہ آپ FBR کا کھاتا بھر سکے، تو انوائس کی خرید و فروخت ہوتی ہے. یہ ناجائز ہے. جب ہم کہتے ہیں ناجائز ہے، دیکھ صاحب، جس سے پہلی دفعہ ہمارے نافع کی طرف سے پیغام گیا نا، ویکلی میسج جاتے تھے ہمارے ہمارے بزرگ ہیں ہمارے، خیر نام بتا بھی تو شاید جانتا ہے. شاہین بھائی جانتے نہیں جانتے؟ شاہین بھائی کا نہیں جانتے آپ؟ ہمارے شاہین بہت بہت محبت کرتے ہیں. وہ آ گئے صبح صبح، اور انہوں نے پھر بولا، اور چونکہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، جو حکومت نے ٹیکس کے نام پہ جو نظام بنایا ہوا ہے وہ تو ایک اعلیٰ درجے کا شیطانی جال ہے نا. یعنی جتنی بھی شیطانی تدبیرات کی جتنی بھی ماڈرن شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کی بہت ہی ایڈوانس قسم کی شکل ہے ٹیکس کا نظام. جس سے بچنا بغیر جھوٹ، دھوکہ دہی اور منافقت کے بہت مشکل کام ہے. اعلیٰ درجے کی ولایت ہو تو بچے گا شاید، ورنہ بہت مشکل ہوتا ہے انسان کا اس ٹیکس کے نظام سے صحیح سالم نکلنا. تو بہت ناراض ہوتے رہے اس مسئلے کے اوپر. تو اب یہ ایک میں نے آپ کو مثال دی. اب یہ ایک اور مثال آپ کی بنے گی ڈیجیٹل کرنسی.
ڈیجیٹل کرنسی کیا واقعی کرنسی ہے کہ نہیں ہے، یہ سوال ہے نا. بیسیکلی اگر آپ اس کے پیچھے چلتے چلے جائیں تو ڈیجیٹل کرنسی کیا چیز ہے؟ کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ہے نا. ڈیجیٹل کرنسی کوئی ایسی چیز ہے جیسے کاغذ کا نوٹ آپ دکھا سکتے ہیں، چیک آپ دکھا سکتے ہیں، بینک سیکورٹی ہے اس کی کوئی چیز دکھا سکتے ہیں، کوئی چیز آپ کے پاس ہے جو ٹینجیبل ہے. کل کو آپ ڈیجیٹل کرنسی کو دوسری کرنسی میں کنورٹ کریں علیحدہ بات ہے، لیکن ڈیجیٹل کرنسی کی کوئی ٹینجیبل فارم آپ دکھانا چاہے دکھا سکتے نہیں دکھا سکتے. کیونکہ بیسک ڈیجیٹل کرنسی کیا تو ڈیجٹس ہے، بلاک چین ہے، فارمولا ہے پیچھے. تو کیا اس کو کرنسی تصور کریں گے نہیں کریں گے، یہی بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں علماء کرام نے ابھی تک اس کو حلال نہیں کیا، اس کو حلال کرنے میں محنت لگ رہی ہے اچھی خاصی. اتنی آسانی سے تھوڑی ہوگا یہ مسئلہ سمجھ آیا نہیں آپ کو؟ اب یہی وجہ ہے جس کے اوپر اب بحث ہوتی ہے کہ بھئی یہ جو آپ جس چیز کو بلاک چین کہہ رہے ہیں، جس کو آپ کرپٹو کرنسی یا بٹ کوائن کہہ رہے ہیں، کیا یہ ایک وجود رکھتی ہے، اس کو کرنسی تصور کیا جائے یا نہ تصور کیا جائے؟ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. یہ 5واں قاعدہ. چھٹا قاعدہ سمجھیے گا، یہ آسان ہے. اور وہ یہ چیز بات کہ بیچی جانے والی چیز ایسی نہ ہو جس سے شریعت نے مسلمان کو فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ دی ہو، مثلا خنزیر اور شراب وغیرہ. ٹھیک ہے نا؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مسلمان اس کا مالک نہیں بن سکتا. شرعی اصطلاح میں اگر آپ لکھنا چاہیں اپنے پاس، اس کو مال غیر متقوم کہتے ہیں. شرعی اصطلاح کے اندر اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں، لیکن یہ ظاہر سی بات ہے ایک ڈیفیکلٹ ہے. میں نے آسان الفاظ میں آپ کو بتا دیا کہ یہ کیا ہے. یار وہ اس کا آواز تھوڑی سی بڑھ نہیں سکتی؟ دیکھو ذرا، مجھے میرا حلق میں زور پڑ رہا ہے. اس کا آواز ہے اس کی ایمپلیفائر کی. ادھر سے، یہاں سے بات ہو رہی کلیئر تھوڑی سی. ہاں ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے. میں ورنہ پھر آواز وہ کرے گا. میں یہ کر رہا تھا آپ سے کہ جیسے خنزیر ہے، اب خنزیر اپنی ذات میں نجس ہے. خنزیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ خنزیر کے مالک نہیں بن، جس مقصد کی خاطر بھی لیں، لیکن خنزیر کے کسی بھی جز کو خریدنا، بنانا، بیچنا، پروسیس کرنا آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں. اس کا کاروبار بھی نہیں کر سکتے. شراب اگر مسلمان کی ملکیت میں آ نہیں سکتی. مسلمان شراب کا مالک نہیں بن سکتا، نہ بنا سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے، نہ خرید سکتا ہے، نہ گھر میں رکھ سکتا ہے. اب اسی لیے بہت بڑا مسئلہ آتا ہے. ہم تو اللہ کا شکر ہے مسلمان ملک میں ہیں، لیکن آج کل جو آن لائن بزنس کرتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن لاجسٹکس پرووائڈ کرتے ہیں، وہاں پہ پورے کے پورے ٹرک ہیں جو شراب کی، الکوہل کے ہوتے ہیں، سپلائی چل رہی ہوتی ہے. الکوہل کی سپلائی چل رہی ہے، آپ کو پاس آرڈر آ گیا. اچھا وہ غیر مسلم ہیں، غیر مسلم بنا رہے ہیں، غیر مسلم بیچ رہے ہیں. آپ نے صرف ان کو لاجسٹکس مینس ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کرنی ہے. آپ نے ان کو کر سکتے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے، حرام ناجائز. دوسرا مسئلہ، چلو یہ تو چلو آپ نے اس کو آرڈر آیا، آرڈر کینسل کر دیا، یہ آسان تھا. لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جاب کر رہا ہے یا کسی ہوٹل میں جاب کر رہا ہے. اب وہاں پہ پورک بنایا جاتا ہے، سرو کیا جاتا ہے، آرڈر آتا ہے. یا ڈپارٹمنٹل اسٹور میں کموڈیز رکھی ہیں، الکوہل بھی رکھا ہوا ہے. اب ایک ریک سے الکوہل اٹھا کر رکھنا ہے، یا کم از کم گودام سے جا کے الکوہل لا کے ریک کے اوپر رکھنا ہے. یہ آپ کی جاب کا باقی جائز چیزیں بھی ہیں، لیکن سال میں ایک جو ریک بنا ہوا ہے وہ الکوہل کا بنا ہوا ہے، وائن کا بنا ہوا ہے. آپ نے کرنا ہے تو جائز ہے، ناجائز؟ ناجائز ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے گانے بجانے کے ایسے آلات، میوزیکل انسٹرومنٹس جو صرف اور صرف میوزک کے لیے استعمال ہو سکتے ہوں. اس طرح کہ اگر کوئی ایپس بن رہی ہیں، آپ ماشاءاللہ سے آئی ٹی کے ماہر ہیں، آپ کا سافٹ ویئر ہاؤس ہے، تو سافٹ ویئر ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو مختلف قسم کے آرڈرز آتے ہیں، ایپس بنا بنا کے دیتے ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے میرے پاس سوال آیا تھا. لیکن اگر یہ آپ کے پاس آرڈر آ جاتا ہے کہ آپ نے ایسی ایپ بنانی ہے جو صرف اور صرف میوزک ہی دے گی، گٹار کی ٹائپ کی،
ایک ایپ ہے، گٹار ہو، پیانو ہو، جس کا ایک ہی فنکشن ہے اور وہ میوزک ہے، موسیقی ہے، تو ایسی ایپ بنانا کیا ہوگا؟ ناجائز ہوگا، حرام ہے۔ جی ہاں نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ آ گئی نا۔ اب ہمارے ماشاء اللہ غنی کلاس والے ہیں، غنی کلاس والوں کے پاس ہم گئے تو انہوں نے کہا تو یہ یہاں پر ہے نا فیکٹریز ہے، مری میں ہے نا، مری بیوری میں ہے نا، اس میں ان کے پاس کانٹریکٹس آتے تھے ان کے کہ یہ ہمارے پاس اب ہمیں وہ بوٹلس چاہیے، ان کا نہیں۔ تو یہ ایک مسلمان کی مستقل۔ اچھا ایک اور مسئلہ بھی آیا۔ مسئلہ کیا آیا؟ مسئلہ یہ کہ اگر آپ کسی جگہ پر اپنا، آپ کے فورن کلائنٹس ہیں، فورن کلائنٹس آتے ہیں تو بعض جگہ پہ کیا ہوتا ہے، فورن کلائنٹس کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کھانے کا مینیو دے دیں، پے ہم کریں گے، دونوں ہوتا ہے نا، وہ بھی آپ کا پے کرتا ہے، آپ اس کو پے کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے بڑے شوق سے پورک اور وائن منگواتا ہے اور پے آپ کرتے ہیں۔ کیا خیال لگ رہا ہے؟ اسی لیے پہلے کیا کرنا پڑے گا، مسلمان ہونے کے ناطے اپنے ایتھیکل کوڈ کو، آپ اس کو شریعہ کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کم سے کم کیا کہیں گے؟ جب آپ نان مسلمز کے ساتھ جب بھی آپ معاملہ کریں گے تو آپ اپنی ایتھیکل پالیسی کو کیا کریں گے؟ ڈکلیئر کریں گے۔ میری ایتھیکل پالیسی ہے کہ بھائی میں یہ چیزیں نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے خون ہے، جو بہتا ہوا خون ہے، جو چار چیزیں شریعت نے بیان کی، تو اس میں سے ایک خون ہے کہ خون کو نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے، خون کا سودا نہیں ہو سکتا۔ اب مثال کے طور پر یہ بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے، یہ پولٹری فارم وغیرہ میں، جہاں پہ یہ ہمارے ساتھ معاملہ پیش آیا کہ ادھر گئے تھے ہم، یہ پریکٹیکل مسائل پیش آتے ہیں، ادھر میں تھے ہم، کیا نام ہے اس کا، کراچی میں، خاص، جانتے ہیں آپ میں خاصم کو، خاص والے جی، ان کے لیدر انڈسٹری میں اب ہوتا ہے کہ کھال آتی ہے، اب جو کھال آتی ہے جانور کی، اس کو وہ کھال کے ساتھ خون بھی لگا ہوا ہوتا ہے، چربی لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ جگہ جو ہوتی ہے، تو انہوں نے ایک پورا سالانہ کانٹریکٹ کیا ہوا ہے کہ بھی یہ آپ چیز آ کر خرید کے لے کے جایا کریں۔ وہ پورے سال میں لاکھ 1.5 لاکھ روپے وہ اپنی چیزیں لے کر آئے گا، اپنے لے کر آئے گا، آپ کی جگہ بالکل صاف چمکتی کر دے گا، آپ کی جگہ بھی صاف ہو گئی، اور آپ کی جیب میں لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ سال کا وہ بھی آ گیا، اور اس آدمی کا اس نے لے جا کے جو بھی پھر فیکٹریز میں دینا ہوگا، جہاں پروسیسز وغیرہ ہوگی، وہ کر لے گی۔ کر سکتے نہیں کر سکتے آپ؟ ناجائز ہے یہ چیز۔ غریب لوگ خون بیچتے ہیں اپنا، یہ بھی جائز نہیں۔ اب یہ اسی کو لے لیجیے کہ جو ہمارے حکیم صاحب نے بلڈ بینک ہو جائے، آرگنز ہے، اب یہ ایک انسان کا اپنے پہلے بات ہے انسان کا جسم، انسان محترم ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کسی مسلمان کا یا غیر مسلم کے جسم کے کسی بھی جز کو نہ بیچا جا سکتا نہ خریدا جا سکتا، جیسے بال ہے، اب آپ کہیں گے ہیئر ٹرانسپلانٹیشن، جی ڈونیٹ کرنے میں پھر آگے پھر وہ تفصیل آ جائے گی۔ اصل تو یہ تھا کہ بھئی آپ ڈونیٹ بھی نہیں کر سکتے، اصل یہ تھا، لیکن ڈونیٹ کرنے کا علیحدہ حکم ہے ہم نے خاص طور سے ایک سیشن رکھا ہے اس دفعہ اپنے قصب حلال میں، جس میں علاج معالجہ کے احکامات، ڈاکٹرز سے متعلق، طب سے متعلق، میڈیسن سے متعلق احکام، اس میں اس چیز کو بھی، جو آرگن ٹرانسپلانٹیشن ہے اور ایک آرگن کا، اپنے عضو کا ڈونیٹ کرنا، عطیہ کرنا، اس سے متعلق بھی انشاءاللہ کلام کریں گے۔ تو یہ بات سمجھ، کتنی چیزیں گننا جلدی بتائیے گا، کتنی چیزیں گننا جلدی سے؟ شراب نہیں بیچ سکتے، خنزیر نہیں بیچ سکتے، اور کیا بتایا؟ خون بتایا جی، بال، انسان کے جتنے بھی اجزاء ہیں، ٹھیک ہے، اور آلات موسیقی بتایا، ایک چیز نہیں بتائی، وہ بھی سنیے گا، مردار، مرغی مر گئی، مرغی مر گئی، انتقال کر گئی، انتقال، جی نہیں وہ علیحدہ چیز ہے، وہ اس کو آپ سلیوری کو علیحدہ رکھیں، جہاد کرنا ہے ہم نے، کیا ہوا؟ ابھی تو موقع ہے، آپ کو پتا ہے، ابھی اللہ اللہ کر کے تو ایک پیرٹ پکڑا آپ نے، ٹھیک، وہ بعد میں کریں گے اس کو، وہ سلیوری والا جو ٹاپک ہے نا، وہ علیحدہ بالکل، یاد گدھے بکرے ہوتے ہیں، چھوڑیں آپ۔ اچھا نہیں، بات توجہ دیجیے گا ذرا اس بات کو، توجہ دیجیے گا اس چیز کو، مردار کو نہیں بیچا جا سکتا، مردار کو، مردار کی ہڈی کو، کسی بھی چیز کو بیچنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟
تو مردار کا خریدنا، مردار کا بیچنا، اگر آپ نے کیا پولٹری فارم تھا، آپ نے باقی زندہ مرغیاں تو بیچ دی، مردہ مرغیاں، ایک آدمی آتا ہے جی میں ڈاگ فوڈ بنانے لگا ہوں، میں کیٹ فوڈ بنانے لگا ہوں، میں جانور کے لیے چیزیں بنانے لگا ہوں، تو میں کیا کروں گا؟ مجھے اس مقصد کے لیے دے دیں، تو کہتے چلو ٹھیک ہے یار، یہ تم ظاہر سی بات ہے اب یہ تو پھینکنے میں جائے گی، تو اس سے ایک آدمی آپ کی فارماسیوٹیکلس آ جاتی ہیں، اور ہم نے اسے تو میڈیسنز بنانی ہے، یہ چیزیں ہمیں دے دو، اس کو ہم پروسیس کر کے میڈیسن بنا لیں گے، نہیں بیچ سکتے آپ اس کو جی۔ نہیں، کھال علیحدہ چیز، اگر آپ نے مردار کی کھال علیحدہ کر دی اس کو، پھر وہ طباقت وغیرہ کا مسئلہ علیحدہ ہے، بات اس کی اس جانور کی بات ہو رہی جی۔ جائز کیوں نہیں؟ وہ قرآن حکیم نے مردار کہا نا اس کو، حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، چار چیزیں ایسی ہیں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرمت مستقل کر دیا، تو حرمت کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان کا استعمال ہے، نہ ان کی خرید و فروخت ہے، اس کی چیز جائز نہیں، ان چیزیں جی۔ وہ اس میں اگر بیچ نہیں سکتے، ہاں وہ چیز آ گئی، اس کو پروسیس کیا، یہ سوال آپ کا ویلڈ ہے، اس کو اس طرح سے سمجھے گا کہ جب آپ کسی چیز کی کیمیکل پروسیسنگ کرتے ہیں تو کیمیکل پروسیسنگ کرنے کے بعد اس کی حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی اس کی کیمیکل کمپوزیشن ہی تبدیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ونس کی کیمیکل کمپوزیشن، اب اس کی مثال آسان تھی، جو ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے، مثال کے طور پہ نمک کی کان میں گدھا گر گیا، چونکہ وہ گدھا تھا اس کو سمجھ میں نہیں آیا، تو اپنے گدھے پر میں کیا ہوا؟ گر گیا، ڈگ پیا، کیا ہو گیا؟ ڈگ پیا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، گر گیا، مر گیا، کھپ گیا، اور بعد میں وہ نمک میں کیا بن گیا؟ نمک بن گیا، اب وہ گدھا رہا ہی نہیں، اس کی حقیقت ہی تبدیل ہو گئی، اس کی کھال، اس کی ہڈی، اس کا گوشت، سب کچھ کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو کے نمک بن گیا، تو اب اس نمک کا خریدنا اور بیچنا جائز ہوگا، اسی لیے بہت مشہور مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے فقہا کے نزدیک، کہ اگر شراب کو سرکہ بنا لو، جائز ہے ناجائز ہے؟ اختلافی مسئلہ ہے، بہت سے فقہا کہتے ہیں نہیں، شراب شراب ہے، نجس چیز کسی پاک چیز کی بنیاد کیسے بن سکتی ہے؟ احناف کے نزدیک جائز ہے، اگر وہ شراب کی کیمیکل کمپوزیشن چینج ہو جائے اور وہ سرکہ بن جائے تو وہ کہیں گے اب یہ چیز جائز ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو آپ نے سوال کیا وہ پھر اس کی طرف چلا جائے گا کہ جی اس چیز کو پروسیس کرنے کے بعد اگر اس کی کیمیکل کمپوزیشن، اس کی حقیقت تبدیل ہو جاتی تو اب وہ جائز ہو جائے گا، بات کلیئر ہو گیا مطلب؟ وہ آگے ہوتا ہے پروسیس جی جی۔ ہارٹ ٹرانسپلانٹ میں نے یہ لکھی کہ ایک بندے کے اندر انہوں نے پیٹ کا ہارٹ فٹ کر دیا، تو اب انسان کا ویسے جائز نہیں ہے، تو کوئی جانوروں کا اس طرح سے یوز کرنے میڈیکل پروڈکٹ، جانور کا کرنا اور بات ہوگی، پگ کا کرنا اور بات ہوگی، انہوں نے اپنی شکل دیکھی ہوگی، انہوں نے کہا ہم سے زیادہ قریب تو یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان لوگوں کے لیے تو یہ چیز ویلڈ ہے، انہوں نے آئینے میں دیکھا تو سب سے قریب تری چیز اپنے ذات سے وہی نظر آئی، انہوں نے اسی کا دل نکال کے اپنے اندر لگا دیتے، that was just on a light board تھا، لیکن یہ ہے کہ شرعی قاعدے کے مطابق یہ ہوگا کہ پگ کوئی اجازت نہیں دیں گے، اگر کوئی اور جانور ہو تو اس میں اس کی گنجائش ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ یہ جلدی سے کر لیتے، 7 بجے انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے، اور یہ جو چھٹا قاعدہ ہو گیا، جو 8 قاعدے میں نے دوبارہ پوچھوں گا آپ سے، کوشش پوری کروں گا یاد کروا کے بھیجوں، ٹھیک ہے؟ کیا خیال ہے حضرت؟ 7واں قاعدہ ہے کہ جس چیز کو فروخت کیا جا رہا ہے وہ واضح طور پہ معلوم، ایمبیگوٹی نہ ہوئی، بہت بڑا اصول ہے، جتنی میں نے لمبی آواز نکالی اتنا ہی بڑا اصول ہے یہ، جتنی لمبی میں نے آواز نکالی نا بہت بڑا، ٹھیک ہے نا؟ اتنا ہی بڑا، جیسے بچے کہتے ہیں اتنا بڑا شیر چاہیے مجھے، اتنی بڑی گیند چاہیے مجھے، اتنا بڑا اصول ہے بھائی، یہ بہت بڑا، اس کو یاد رکھیے گا کہ جہاں کہیں آپ کی کسی معاملے کے اندر ایمبیگوٹی ہو، جہاں کوئی معاملہ ایسا ہو جس کے اندر اجمال ہو، ایسا معاملہ جس کے اندر ابہام ہو، جس کے اندر صفائی نہ ہو، جس کے اندر ڈیٹیلز نہ ہو، جس کے اندر آگے چل کر اختلاف کا اندیشہ ہو، جہاں پہ لڑائی کا اندیشہ ہو، وہ معاملہ کرنا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہوگا۔ اب اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ بہت بڑا معاملہ،
اس کو یاد رکھیے گا، بہت سی چیزوں کے اندر اپلائی ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ بیچی جانے والی چیز کی شناخت اشارہ کر کے بھی ہو، اس کی پھر ہم تفصیل ابھی آگے چل کر پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ قطع المنازعہ کہتے ہیں اس کو، قطع المنازعہ، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے آپس میں جو جھگڑا ہے تو اس منازعہ یعنی جو تنازع ہے اور نزاع ہے، جھگڑا ہے، اس کو روکنا، اس کو ختم کرنا، اس کو ایریڈیکیٹ کرنا، جتنی پاسبلٹیز ہیں جو آگے چل کر ڈفرینس آف اوپینین کو کریٹ کر سکتی ہے، وہ ساری پاسبلٹیز کو منیمائز، اوبویسلی آپ اس کو منیمائز کر سکتے ہو، اس کو آپ کم کر سکتے ہو، لیکن اس کو آپ 100% ایریڈیکیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ انسانی معاملات ہیں، انسان کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو بام رہ ہی جائے گا۔ تو منیمائز کر سکتے ہیں، کیسے منیمائز کرنے ہم پڑھیں گے۔ 8واں، یہ بھی اسی کا ہے، قیمت کا معلوم اور حتمی ہونا بھی کسی چیز کے فروخت کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یار گھر کی باتیں کر لیں گے آپ کے ساتھ، یہ دن رات کے قصے کاروبار میں، دوست آئے گا، یار مجھے یہ کام کر دو، یار کتنا کاسٹ ہوگی، یار کیسی بات ہے، اب گھر کی بات ہے یار، تم سے پیسے والی بات ہی نہیں کی تم سے تو میں نے، یار کیوں نہیں کی بھئی آپ نے پیسوں والی بات؟ اور جب وہ کرے گا تو نہیں یار یہ تو بہت زیادہ لگ رہا ہے، یا اس سے تو میں اتنے لیتا ہوں، تم سے تو میں اتنے کر رہا ہوں۔ اب بعد میں جا کر پھر ڈسپیوٹ ہوگا۔ اب رکشے میں بیٹھنے لگا کہ کتنے پیسے لگیں گے، جی جو مناسب وہ دے دیجیے گا، نہ مناسب ہو جو اب بتاؤ گے، جب پہنچیں گے نا پھر کوئی بھی مناسب نہیں رہے گا۔ تو یہ بات بہت زیادہ اس چیز میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ایک ہوتا ہے یہ، چلے آگے بات ہوگا، یہ 8 قاعدے جلدی سے دہرا لیتے ہیں۔ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ کسی چیز کا، جس چیز کا وجود نہ ہو، آپ اس چیز کو نہ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے جو ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو۔ دوسری چیز ہے، وجود تو ہے لیکن آپ کی اونرشپ نہیں ہے، آپ نے اس کو ابھی خریدا نہیں ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ تیسری بات، آپ اس کے مالک تو ہیں لیکن ابھی آپ کی پوزیشن میں، آپ کے قبضے میں وہ چیز نہیں آئی۔ چوتھی بات کہ آپ ایسا سودا کریں جس کو آپ مستقبل میں اس کو ریلیٹ کرتے ہوں، اس سودے کا ایگزیکیوٹ ہونا مستقبل میں ہو، یا مستقبل کے کسی انسیڈنٹ کی طرح اس کو ریلیٹ کرتے ہو، یہ شرعاً جائز نہیں، اس کو فارورڈ سیلنگ کہتے ہیں۔ 5واں، کوئی ایسی چیز ہو جس کو قیمت کہا جا سکتا ہو، یعنی اس کو لوگ قیمتی سمجھتے ہوں، جس چیز کا مال ہونا، کوموڈٹی ہونا ہی مشکوک ہے، تو پھر وہ آپ کا اس کا سودا کرنا درست نہیں ہے۔ چھٹا، ایسی چیز جس چیز کو شریعت نے خریدنے یا بیچنے سے منع کیا ہے، وہ چیز نہ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے 5-6 چیزیں پڑھ لی تھی، آگے چلیے گا۔ 7واں کہ جس چیز کو فروخت کیا جا رہا ہے، جو چیز آپ کو بیچی جا رہی ہو اور خریدی جا رہی ہو، وہ اس کی تفصیلات آپ کو معلوم ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے جو اس کی قیمت ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے سامنے 8 قاعدے آ گئے۔ 9واں قاعدہ، اب یہ 9واں قاعدہ بھی آ رہی ہے، اس چیز کو ابھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوگی، یہ انشاءاللہ تعالی ابھی اس کو سمجھ لیجیے گا۔ اچھا، اگر آپ خریدتے ہوئے اور بیچتے ہوئے کوئی ایسی شرط لگا دیں جو بظاہر اس کانٹریکٹ کے تقاضوں کے خلاف ہے، تو اس شرط کی وجہ سے، کنڈیشن کی وجہ سے آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ آپ سمجھے گا کہ شرعی نقطہ نگاہ سے انویلڈ ہو جائے گا۔ انویلڈ ہونے کا کیا مطلب ہے، یہ آگے پڑھیں گے ہم۔ ویلڈ نہیں رہے گا، شرعی اعتبار سے درست نہیں رہے گا اگر آپ نے کنڈیشن لگائی۔ اچھا، کنڈیشن کی کیا مثال؟ کنڈیشن کی آسان مثال جو ہمارے پاس ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے، گھر میں نے آپ کو بیچ دیا، کیا چلو گھر کی مثال نہیں دیتا پھر آپ لوگ زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے۔ میں نے گاڑی بیچ دی، گاڑی آپ کی ہے لیکن اس شرط پر بیچنا ہو کہ 1 مہینے تک میں گاڑی استعمال کروں گا، کیونکہ اگر آپ نے گاڑی کو بیچ دیا، اگلا آدمی مالک بن گیا، تو اب اس آدمی کا کیا ہے، اختیار ہے۔ اب میں نے کنڈیشن ایسی لگائی ہے جو اس آدمی کے اختیار کو اور استعمال کرنے کا جو اختیار ہے اس کو روک رہی ہے۔ ایک طرف گاڑی کو بیچ بھی رہا ہوں، ٹرانسفر آف اونرشپ بھی ہو رہا ہے، اور دوسری طرف کنڈیشن ایسی لگ رہی ہے جو کیا کر رہا ہے، اس کو ریسٹرکٹ کر رہا ہے۔ یہ چیز شرعی طور پہ، یہ میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے کنڈیشن کی لگانے کی، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔
اچھا اس کو اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ نماز کے بعد، جن حضرات کا وضو نہیں ہے 2-3 منٹ میں وضو فرما لیں نماز کے بعد. نماز کے بعد کا مطلب ہے اس وقت 7 بج رہے ہیں، 7:15 سے 20 منٹ، جو خواتین سن رہی ہیں ان کے لیے بھی 7:15 سے 20 منٹ کے درمیان میں دوبارہ سے ہمارا سبق شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اب یہ 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. نحن نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سلائیڈ نمبر 18 ہے اس کو ذرا غور کے ساتھ دیکھیے گا. اس میں 1 2 3 4 5 6 چیزیں لکھی گئی. جب بھی اچھا اس میں ضروری نہیں کہ ہر دفعہ یہ ساری شرائط پوری ہو رہی ہوں، لیکن کم و بیش اگر آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں تو یہ آپ کی ایک چھوٹی سی چیک لسٹ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ بیچی جانے والی چیز کی جنس، نوع اور مقدار وغیرہ کے لحاظ سے معلوم ہو، لہذا مجہول کی بیع جائز نہیں ہے. جنس، نوع اور مقدار کی مثال دیں. جنس ہے آم، یہ جنس آم ہے، آم آنے لگا ہے نا، ٹھیک ہے، آم آنے لگا ہے تو اس کے لیے تیاری پکڑ لیں. ٹھیک ہے، اور چوسا ہے یا لنگڑا ہے یا سندڑی ہے، یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ جنس نہیں ہے، اس کی نوع ہے، قسم کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. اچھا یہ 5 کلو لینا ہے، 1 پیٹی لینی ہے، 2 پیٹی لینی ہے، 10 کلو لینا ہے، یہ کیا ہے؟ مقدار. تو 3 چیزیں آپ کو بتائیں نا، کون سی چیز ہوگی؟ جنس. اچھا چاول، یہ کیا ہے؟ جنس ہے. کائنات کا چاول، باسمتی چاول، کرنل کا چاول، یہ کیا ہے؟ نوع ہے. ٹوٹا، یہ کیا ہے؟ نوع ہے. اور 1 بوری، 1 من، یہ کیا ہے؟ مقدار. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ آسان چیزوں سے میں نے آپ کو اگزامپل دی. تو جب بھی آپ سب سے پہلی بات یہ کام کریں گے تو اس میں یہ 3 چیزیں سب سے پہلے طے کریں گے. جو چیز لے رہے ہیں اس کی جنس کون سی ہے، اس کی نوع کون سی ہے. اس کو آپ ایک اور اصطلاح میں کہتے ہیں، کیا اصطلاح کہتے ہیں؟ اسپیکس کہتے ہیں. آپ آن لائن بزنس میں سب سے زیادہ ضروری ہو گئی یہ چیز. اور اگر جیسے ہم جائیں گے جہاں پر بیع سلم، بیع استثناء کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو اسپیکس کے بغیر ہوگی ہی نہیں. بیع سلم اور بیع استثناء کیا ہے وہ آگے ڈسکس کریں گے. جی حضرت. جنس پہلے نو سے نیچے کیٹیگری، جی جی. تو نو انسانی آپ جب کہتے ہیں تو اس میں آپ جنس حیوان ہے، انسان اس کی نوع ہے. حیوان آتے ہیں. ٹھیک ہے سر، بات سمجھ آ گئی نا؟ ویسے ایک بات آج آپ کو کچھ نہ کوئی منطق یاد ہے آج پتہ ہی چل گیا کہ کم از کم آپ نے کچھ نہ کوئی منطق پڑھی ہے. جی حضرت، بات سمجھ آ گئی نہیں؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو آپ کیا کریں گے؟ اچھا یہ چیزوں کا اب اس کو کپڑا ہے. اب یہ کپڑا جنس ہے، امپورٹڈ ہے کہ لوکل ہے، یہ کیا ہے؟ نوع ہے. کتنا ہے؟ اچھا اسی طریقے سے ایک اور چیز آپ اس کو معلوم کرتے ہیں جو کہ آگے چل کر آ رہا ہے. اچھا مقدار، قیمت طے کرنا ضروری ہے. مقدار دوبارہ سے آگے یہ ریپیٹ ہو گیا، پیچھے اوپر لکھا ہوا بھی تھا، ریپیٹ ہو گیا. قیمت طے کرنا ضروری ہے. یہ ہمارے پاس اگر آپ نے بغیر قیمت طے کیے ہوئے اگر کسی کا معاملہ کیا ہے تو شرعی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے اگر آپ نے قیمت کو نہیں طے کیا. اب قیمت کا مطلب ہے کہ اچھا یہ تم لے جاؤ، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، میری گاڑی چلا کے دیکھ لو، اور اگر قیمت بعد میں کر لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ایک مجہول قسم کی بات ہے. آپ نے سودا کیا ہے یا ابھی صرف استعمال کرنے کے لیے دیا ہے؟ اچھا اس سے آپ کے جیسے کا فرق کیا پڑتا ہے یار؟ بعد میں طے کر لیں گے، ہو جائے گا. نہیں، فرق پڑتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ایک آدمی سے کہا یار میں گاڑی بیچ رہا ہوں، میری ہونڈا سیوک میں بیچ رہا ہوں میں. اب اس ہونڈا سیوک کو تم استعمال کر لو، تم کو میں نے دے دی، پسند آئے گی تو پھر پیسے تمہارے سے طے کر لیں گے، نہیں پسند آئے گی تو تم مجھے واپس کر دینا. ٹھیک ہے نا؟ عام ہو جاتا ہے یہ تو بہت تمہارا عمر بھائی.
اچھا آپ کہہ رہے ہیں یہ جائز کیوں نہیں؟ اس میں کیا مسئلہ ہے یار اس کے اندر؟ ہمیں کہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ اگر گاڑی آپ ہونڈا سیوک لے گئے اور لے جا کے کسی جگہ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو گیا اور گاڑی کو آپ نے ٹھوک دیا، 50-60 ہزار روپے کا نقصان ہو گیا، یہ نقصان کون بھرے گا؟ جو انہوں نے ایگزیکٹلی بالکل ہی وہ بھی ہے غائب پر. نہیں، غلطی نہیں ہوگا. دیکھیں یہ شرعی مسئلہ ہے، اب مثال کی تو غلطی ہے ہی نہیں. جس نے انہوں نے کہا چوری ہو گئی، اب کیا غلطی، گاڑی لے گیا تو کون یہ نقصان کون بیئر کرے گا؟ اگر تو آپ نے اس کو بطور امانت کے دیا تھا کہ گاڑی بیچی نہیں ہے، گاڑی میری ہے، تم استعمال کو امانت کے دیا تھا، تو جو اصل اونر ہے اس کا نقصان ہے. اور اگر آپ نے گاڑی بیچ دی تھی تو قیمت کیوں نہیں طے کی؟ اب یہاں پہ جھگڑا ہوگا نہیں ہوگا؟ اگر گاڑی چوری ہو گئی، جس آدمی کی 20 لاکھ 25 لاکھ روپے کی یا 30 لاکھ روپے کی ہونڈا سیوک چوری ہو گئی، کبھی مانے گا کہ میری نقصان میرا ہے تمہارا نہیں ہے؟ انجم بھائی کیا خیال ہے؟ نہیں مانے گا نا. اب یہی وجہ ہے شریعت یہاں پر آتی ہے کہ نہیں، اس کو طے کر لو. تو قیمت کو طے کرنا، پرائس کو طے. اچھا یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بعض کموڈیٹی کے ساتھ ہوتا ہے کہ یار اس کی جو پرائس فکس بعد میں ہوگی. انٹرنیشنل مارکیٹ میں بعض ایسی پروڈکٹس ہوتی ہیں، بعض ایسی مارکیٹس ہوتی ہیں کہ ہم اس کو پرائس فکس کر ہی نہیں سکتے. آج کا ریٹ تو یہ ہے، لیکن ایونچولی جس دن ڈیلیور ہوگا نا، اس دن ہم تم کو چارج کریں گے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے شریعت اعتبار سے. ایسا ہے کہ نہیں حضرت؟ جی حضرت کریں. کس چیز میں؟ جی جی. یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، یہ چیز فکس کرنا ضروری ہے آپ کو. وہ تو لگا ہو گیا نا. اب اس میں دوسرا مسئلہ بھی آ سکتا ہے، لیکن چلے اس کے اندر وہ تو ہو گیا کہ ڈیلیوری ایک سروسز ہے، اور سروسز کا اس دن ہم آپ کو جو پیٹرول کا ریٹ ہوگا یا جو ٹرانسپورٹ اویلیبل ہوگا، جو اس وقت کی چیز چل رہی ہوگی، اس کے تعلق ہم چارج کریں، وہ تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہم دے سکتے ہیں اس کو. لیکن جو کموڈٹی کی پرائس ہے وہ تو فکس کریں گے نا آپ اس کو. جی اب اس میں ہوا، ڈیفنس میں ہوا، کووڈ کے اندر ہوا کہ کام رک گیا، بہت سی چیز تھی، تو اچانک اب ڈیفنس والوں نے کہا کہ جی آپ کیا کریں گے؟ میری اپنی بہن کا پلاٹ تھا اس میں فیز 9 پرزن کے اندر، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ اس کے ڈیولپمنٹ چارجز اور دیں گے، پتہ نہیں کتنے انہوں نے ہاں 4-4.5 لاکھ روپے انہوں نے ڈیولپمنٹ چارجز اور لیے. آپ اس طرح کی چیزیں، بہت سی چیزیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں جو شرعی اعتبار سے ناجائز ہے. کیا کریں؟ چلے ان کا دین ایمان نہیں، ہمارا تو ہے نا. اب دیکھیں میرا تو کام ابھی فی الحال پریشان کرنا ہے. آپ کو تسلی تو آخر، اگر میں نے سارے سوال آپ کو بھی دے دی تو آخر تک کون بیٹھے گا بھائی؟ آپ جلدی چلے جائیں گے نا. میں نے آخر تک، جب تک کہ آپ کو سنیکس سرو نہ ہو جائے اس وقت تک میں تھوڑا انگیج رکھنا ہے، پریشان. اچھا آگے چلیے گا. یا وہ عمران بھی دیکھیے گا، کرسی وغیرہ ہے بتا بھی ادھر ویسی جگہ ہے، آگے آگے آ جائیں، جگہ دے دیں ذرا. جزاکم اللہ. اچھا مقدار کی بات آ گئی تھی. جی عمر بھائی. اور رسپانسبلٹی نہیں ہے مطلب کسی کی غلطی سے نہیں ڈال گئی، اونر کی رہے گی. مس یوز ہوا ہے، نیگلیجنس سے، تو وہ پھر اس کو کمپنسیٹ کرے گا. یعنی آپ یہ سمجھیے گا، موٹا قاعدہ یہاں پہ سمجھ لیں، امانت کا قاعدہ ہی یہ ہے کہ جو چیز کسی کے پاس بطور امانت کے ہے، اگر اس کی نیگلیجنس ہے تو وہ اس نیگلیجنس کی وجہ سے پھر اس کا اکاؤنٹیبل ہے، اس کا جواب دہ ہے اور اس کو کمپنسیٹ کرے گا. اگر وداؤٹ نیگلیجنس کوئی اس کو نقصان پہنچتا ہے تو جو اصل اونر ہے اس کا مال اس کا اٹھائے گا. اب یہ جو بیسک پرنسپل میں نے کو بتایا ہے نا، یہ بہت ساری جگہوں، سمپل امپلائیز ہیں آپ کے پاس نا،
آپ کے امپلائیز ہیں، وہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی خادمہ ہے، اس سے شیشے کا گلاس ٹوٹ گیا، بہت مہنگا ڈنر سیٹ ٹوٹ گیا، اس کی نیگلیجنس نہیں تھی، بس ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، جو کچھ بھی ہوا، اس بیچاری کا پاؤں پھسل گیا، جو کچھ بھی ہوا، یا اچانک دروازہ کھلا کہ وہ لے کے جا رہی تھی، کسی نے دروازہ زور سے کھلا تو وہ ٹکر لگ گئی، وہ ٹوٹ گیا، نیگلیجنس نہیں ہے اس کی، تو اب آپ اس کو کمپنسیٹ اس کو نہیں کر سکتے. تو اسی ہاں اس کو پھر آگے وہ دیکھنا کہ نیگلیجنس ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت ہے. یہ آگے چل کر ہماری جو ایچ آر کی مفتی طیب امین صاحب کی پریزنٹیشن آ رہی ہے، اس میں ان ساری چیزوں کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کریں گے. اچھا آگے چلیے گا، ایک اور چیز، اوصاف اور معیار معلوم ہو، کوالٹی معلوم ہو. ٹھیک ہے نا؟ جی حضرت. جی جی. آپ نے کوانٹٹی تو طے کر لی، لیکن وہ جو بل ہوتا ہے وہ ایکچوئل ویٹ پہ ہوتا ہے. کوانٹٹی اس حساب سے 100% ایکوریٹ نہیں ہوگی. آپ نے اسٹیل خریدا ہے، آپ نے 10 ٹن خریدا ہے، تو وہاں سے نکلے گا نا، تو اس کا ایکچوئل ویٹ ہوگا. جو ویٹ ہوگا 9 ٹن بھی ہو سکتا ہے، 11 بھی ہو سکتا ہے، اتنا ہی بل ہوگا، اتنا ہی. اچھا سوال ہے آپ کا. اصل اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ رینج کر لینا، رینج یعنی اتنا، اس کو رینج کی وجہ سے بھی آپ اس کو کوانٹیفائی کر لیں نا، اس کو اتنی رینج میں ہوگا، اس سے پلس مائنس اس میں ہو سکتا ہے، اتنا پلس مائنس. یہ اس کے اندر بھی جو جی نارملی یہ ہوتا ہی ہے. ہاں اتنا اس کو کرنا. مثال کے آپ یہ سمجھے گا کہ عام طور پر جیسے ہم غنی کلاس والوں کا کر رہے تھے، تو غنی کلاس والوں میں یہ مسئلہ آیا تھا کہ جو چونکہ شیشہ ہے اور شیشے کے پروڈکٹس ہوتی ہیں، تو اس میں ایک خاص پرسنٹیج ہوتی ہے جو ٹوٹتی ہے، بریکیج جو ہے اس چیز کو ہوتی ہے. تو بہت سی جگہوں کے اوپر ہوتا ہے کہ اتنا پرسنٹ ہے، وہ پلس مائنس اس میں ہو سکتا ہے، اس کا کوشن رکھا ہوا ہوتا ہے. تو اگر آپ اتنا پلس مائنس کا کوشن رکھتے ہیں، رینج رکھتے ہیں، تو وہ شریعت اعتبار سے آپ اس کی جائز ہے. اوصاف اور معیار یہ بہت ضروری بات ہے، کیونکہ اگر آپ نے اوصاف اور معیار، خاص طور پہ آن لائن بزنس کے اندر، جیسے میں آگے کروں گا، اس میں کوالٹی کو مینشن کرنا، کون سی چیز کتنی کوالٹی کی دی جائے گی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ادھار اگر معاملہ ہے تو مدت معلوم ہونا چاہیے، یعنی کریڈٹ کی. اگر یہاں پہ بہت خطرناک بات یہ ہے کہ کریڈٹ تو ہے اور اس میں آپ نے ادھار کو، مدت کو معلوم نہیں کیا. اس میں ایک اور ابھی یہاں پر سمجھ لیجیے گا امپورٹنٹ مسئلہ. دیکھیے ایک یہ ہے کہ ہم نے کیش ٹرانزیکشن کی. کیش ٹرانزیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے سودا کیا، معاملہ کیا، اس میں کسی ادھار کا ذکر نہیں کیا. سودا ہونے کے بعد یہ بات ہو رہی کہ اچھا یار اب میں پیسے بھجوا دیتا ہوں، یا میں کر لیتا ہوں، تھوڑا سا مجھے 2 دن دے دو، 3 دن دے دو. وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لے جائیں، میں انوائس دے رہا ہوں، آپ چیک جو ہے، اب ویکنڈ آ گیا ہے، آج فرائیڈے ہے، کل بینکس بند ہے، یا پیمنٹ میں آپ کو منڈے ٹیوزڈے کو بھجوا دوں. کہتے ہیں بھجوا دے سر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز کر سکتے ہیں. صرف اس کو کیش ہی سمجھا جائے گا. دوبارہ سنیے گا اس مسئلے کو. آپ نے جب معاملہ کیا، کسی چیز کو خریدا یا کسی چیز کو بیچا، تو آپ نے اس میں مدت کا ذکر نہیں کیا. لیکن جب ایک دفعہ آپ نے 2 چیزوں پہ متفق ہو گئے اور سودا ہو گیا، ابھی سودا کب ہوتا ہے یہ بھی آگے ڈسکس کریں گے، امپورٹنٹ بات آ رہی ہے. جب آپ کسی چیز سے متفق ہو گئے، سودا ہو گیا، اس کے بعد آپ تھوڑا سا اس سے 2-3 دن، 1 ہفتہ مانگ لیتے ہیں، تو یہ جائز ہے. لیکن اب ایک مسئلہ میرے سامنے آیا. ایک صاحب، میں آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں، ہمارے جاننے والے، ان کی فیکٹری تھی، اور یہ ہوتا تھا جیسے وینڈرز ہوتے ہیں، سپلائی کرتے ہیں، آپ چیزیں بنا کے بیچتے ہیں. تو ان کے پاس بل آ گیا، تو ناراض ہونے لگے. ناراض ہونے لگے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، مہینے کے بعد ہوتا ہے، ہمارے پاس نہیں ہوتا. تو خیر وہ آدمی تو چلا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ بھئی مہینے بعد پیمنٹ ہوتی ہے، مہینے سے پہلے پیمنٹ نہیں ہوتی، یہ وینڈر سے طے کیا تھا نہیں طے کیا تھا؟ obviously بعض جگہوں پہ بھئی یہ تو مارکیٹ پریکٹس ہے، ہم اس کو ایزمپشن کی بیس پر لیتے ہیں، مفروضے کی بنیاد پر. اگر آپ کی پریکٹس ہی یہ ہے کہ آپ جس سے بھی آرڈر دیں گے اور اس سے لینے کے بعد 1 مہینے کے پروسیس کے بعد اس کی پیمنٹ آئے گی، تو فرام دا ویری فرسٹ ڈے آپ کے پاس یہ لکھا ہوا ڈکلیئرڈ موجود ہونا چاہیے کہ یہ ہماری پالیسی ہے کہ کیش یا پیمنٹ کا مطلب 1 مہینے کا مارجن ہے، 15 دن کا مارجن ہے، ہفتے کا مارجن ہے، 10 دن کا مارجن ہے. یہ ہمارے پاس پروسیس یہ ہوتا ہے. آپ کو آرڈر جو ملیں گے اس کی پیمنٹ آپ کو فوری نہیں ملے گی. یہ مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ خطرناک معاملہ چل رہا ہے. جی حضرت.
1 महीने का उधार पे हुआ है, लेकिन पेमेंट जो है वो प्रैक्टिस है कि 1.5 महीने 2 महीने की बारी होती उधार तय हुआ कि नकद तय हुआ? है। क्रेडिट है, क्रेडिट पे सेल किया है, 30 डेज रिटर्न है, 30 डेज में पैसे नहीं, लेकिन ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि 30 डेज में पैसे आते नहीं है, 45-60 डेज में ही आते हैं। देखिए इसमें तो बुनियादी तौर पर अब यहाँ पर एक बात यह है कि ऐसा करना शरअन नाजायज़ है, क्योंकि वाज़ेह तौर पर हदीस मौजूद है कि मथलुल गनी की ज़ुल्मुन, एक आदमी गनी से मुराद यहाँ पर हदीस शरीफ में वो आदमी है जो अदायगी पर कादिर हो, पेमेंट पर कादिर हो, पेमेंट पर कादिर हो और उसको नहीं अदा करता हो तो इसको जुल्म गुनाह कबीरा का है, ये हराम है, नाजायज़ है। हाँ लेकिन ये अलग बात है कि जी आप इस डिले ऑफ पेमेंट पर पेनल्टी नहीं डाल सकते, पेनल्टी का डालना नाजायज है, लेकिन उस आदमी का जो अमल है डिले करने का बगैर किसी मजबूरी के, कोई मजबूरी, कोविड आ गया, अब कैश आउट, हर आदमी आउट ऑफ कैश है, अब वो कर ही नहीं सक रहा तो क्या करेगा, वो लगा कि अब वो जी सर। एक और हमारा कि तो ऐसा करते हैं कि कहते हैं कि जो है ना 30 डेज की पेमेंट है, मगर बिल जब आएगा बिल से 30 डेज पेमेंट है, जी जी तो माल आ जाता है, बिल आता है हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, जी जी जब हमें रिसीव होगी इनवॉइस उस डेट से हम 30 डेज की नहीं, ये जी जी हम्म इसमें तो पहले आ गया, हाँ हाँ मगर उसकी इनवॉइस आई 10 दिन बाद, वो कहते हैं जिस दिन इनवॉइस आई उस दिन से मैं 30 दिन की तो ठीक है, नहीं, सही है। 40 दिन हो गया ना, माल तो पहले आ गया। वो तो 30 डेज आपका वो साथ है जिस दिन आपके पास इनवॉइस जनरेट करके भेजेगा ना वो। नहीं मगर उसने भेजी, कल कहने आज है ना 10 तारीख, हम्म तो उसने आज आ गया माल, उसने भेजा 20 को, इनवॉइस है 20 को, तो वो कहेंगे चाहे वो जब 20 को आई वो 10 की इनवॉइस थी, वो कहेंगे नहीं मुझे मिली 20 को है, क्योंकि बिल लेट आते हैं, वो कहते हैं ये बिल टाइम से भेजिए, तो वो उस दिन से फिर 30 दिन के मार्केट अगर पहले से ये हो तो फिर ठीक है, पहले से अगर ये बात तय हो तो फिर ठीक है। बिल आएगा तब से मैं 30 दिन हाँ क्योंकि एक आदमी का भी था ना, क्योंकि बिल में आएगा तो वो बिल को प्रोसेसिंग भी तो होनी है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ी, वो मैं कह रहा हूँ ना कि वो तो अगर पहले से इस चीज को डिक्लेयर हो तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं कर सकते आप इस तरीके से। अच्छा आगे चलिएगा, इसको देख लीजिएगा। जी जी ये हमारा ये बड़ा इशू है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होती है, इवन जैसे आपने फरमाया लेकर लिखत पढ़ करनी जी जी क्लाइंट के साथ, अब चूंकि जब इंडस्ट्री होती है तो जो उधार देने वाला होता है वो तो नीचे लगा हुआ होता है, तो जब उधार उसने माल दिया हुआ है, जी जी देने वाला थोड़ा ऊपर होता है, तो इतना दबा दो भी नहीं सकते उसको ज्यादा। लेट्स से आपने 30 डेज कहा और वो 30 डेज को नहीं रिस्पेक्ट कर रहा, वो 45 पे जा रहा है या 60 पे जा रहा है, आप उस पर ज्यादा दबाव भी नहीं डाल सकते, बड़ा क्लाइंट है। जी जी तो वो जो जुर्म जो हो रहा है, नॉट उसकी तरफ से जो हो रहा है, उसका हमारे अंदर कितना हिस्सा है और इसको फिर कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए। लेकिन उसमें हाँ बात ये कि मैं सवाल दोहरा देता हूँ ताकि जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके पास भी, बेसिकली यहाँ पे सवाल ये आया था, पहला सवाल ये था कि देखिए आमतौर पर लिखा यही होता है कि 1 महीने के अंदर पेमेंट होगी, लेकिन अगर एक चीज के डिलीवरी के बाद, सामान की डिलीवरी के 10 दिन के बाद इनवॉइस वसूल हुई है तो वो इन 10 दिन को काउंट नहीं करेंगे, वो 1 महीने की काउंटिंग को उस दिन से शुरू करेंगे जिस दिन की इनवॉइस रिसीव हुई है। तो कहने कि ये करना इस तरीके से, तो एक्चुअली वो 30 दिन के बाद नहीं 40 या 45 दिन के बाद पेमेंट कर रहा है। तो पहला सवाल ये था कि ऐसा करना क्या है, तो मैंने अर्ज किया कि अगर ये चीज़ पहले से डिसाइडेड हो और डिक्लेयर्ड हो और ऐलान शुदा हो, दोनों फरीकैन के आपस में मामले के अंदर उस चीज़ को तय किया गया हो तो शरन ये इसकी गुंजाइश है, जायज़ है। दूसरा सवाल ये आया है कि अच्छा अगर पहले से तय तो नहीं है, लेकिन आमतौर पर ये होता है कि जो लोग सप्लाई करते हैं और वो उनका क्रेडिट पे माल फंसा हुआ होता है तो वो उनकी मजबूरी होती है कि वो ज़्यादा किसी को मजबूर नहीं कर पाते, तो दूसरा आदमी उसका फ़ायदा भी उठा रहा होता है और अननेसेसरी डिले भी कर रहा होता है, तो ये जो जुल्म कर रहा है, गुनाह कर रहा है, उसमें हमारा कितना हिस्सा है, ये दूसरा सवाल था। देखिए उसका बात ये कि बुनियादी तौर पर एक तो हमारे एक तो मिजाज है, कुछ चीज़ें ऐसी है जिसका ताल्लुक हमारी कारोबारी अखलाकियात के साथ है, और वजह यह है कि सबसे बड़ा मसला जो हम जिस मकसद की खातिर यहाँ बैठे हुए हैं, जो हमारी बहुत बड़ी मेहनत का हिस्सा है,
کہ عام کاروباری، عام آدمی کاروبار کو، لین دین کو اپنے دین کا حصہ سمجھتا ہی نہیں ہے. وہ یہ نہیں سمجھنا کہ جس طریقے سے سود لینا حرام تھا، پیمنٹ میں ڈیلے کرنا بھی ویسے ہی حرام ہے. وہ یہ سمجھ نہیں رہا. جیسے کسی آدمی کا ڈاگا ڈالنا حرام ہے، جیسے چوری کرنا حرام ہے، ویسے اللہ کے نبی نے مثل الغنی ظلم کہا ہے. کسی آدمی کے پیسوں کو دبا لینا اور بغیر کسی انتہائی مجبوری کے اس میں ادائیگی نہ کرنا، یہ بھی ویسے ہی حرام ہے. اس کو یہ حرام ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا نا. تو سب سے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ یہ جو آج کسب حلال کورس میں جو ہماری محنت چل رہی ہے، آن لائن بھی لوگوں کو شریک کرنا ہے، باقی لوگ، تو سب سے پہلی بات تو ہی چل رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر، کاروباری مراکز کے اندر، سب لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار ہو کہ یہ بھی حرام ہے. جیسے باقی چیزوں کی میں نے شراب کی، سود کی، باقی چیزوں کی مثال دی، اس کو حرام سمجھے کہ یہ میں حرام کام کر رہا ہوں. اور اگر اس حال میں دنیا میں گیا تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ جو حدیث پچھلی دفعہ ہم نے سنائی تھی، حدیث دوبارہ سے سن لیجیے گا. وہ حدیث تو بار بار ہم سب کو سننے کی. اللہ کے نبی نے پوچھا تدرون من مفلس، جانتے ہو مفلس اور غریب کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے نزدیک تو مفلس اور غریب وہ آدمی ہوتا ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو. انہوں نے کہا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوتا ہے جس نے نیک اعمال کیے لیکن اس نے لوگوں کا حق دبایا، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کا مال دبایا. اور جب اہل حقوق جمع ہوں گے تو وہ لوگ اللہ سے مطالبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کہ اس کے نیک اعمال لے لو. نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، اہل حقوق باقی رہیں گے، تو دوسرے لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو یہ آدمی میری امت کا مفلس ہے. تو اب یہ آدمی سمجھ ہی نہیں رہا کہ بھائی میں اپنی داڑھی ٹوپی کے ساتھ جو لوگوں کے پیسے دبا کے بیٹھا ہوں، تو میں سارے جتنے مقبول عمرے اور حج کر رہا ہوں اور میں ذکر اذکار اور نیک اعمال کر رہا ہوں، یہ سارے دوسروں کے کھاتے میں چلے جائیں گے. تو پہلا جو آپ کے سوال کا جواب تھا کہ وہ یہ اس چیز پر جو ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اس شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو حرام سمجھے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پھر ان چیزوں کی کلیرٹی ہے. بہت سی جگہوں پہ ایسے ہوتے ہیں جس آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جیسے میں نے کہا نا کہ مارکیٹ پریکٹس ایسی ہے، اچھا خاصا دیندار آدمی اس کا ذہنی کا بھی منتقل نہیں ہوتا کہ یہ بھی حرام کام کر رہا ہوں. تو اس کے لیے کلیرٹی ضروری ہے کہ بھئی یہ کلیرٹی ہم شروع سے رکھیں. تو کلیرٹی کا نہ ہونا، ہم اگلے آدمی کو اپنا کسٹمر بنانے کے لیے کلیرٹی نہیں رکھتے، خود اس کو تھوڑا سا مبہم رکھتے ہیں تاکہ اگلے آدمی کو ہم خود ایک راستہ دے رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائے. اور کمفرٹیبل ہو جائے گا تو کرے گا یا پیسے ویسے پیمنٹ شیمنٹ تو آتی رہے گی بعد میں. فلیگ کلائنٹ کو تو پکا کرو نا پہلے. صحیح کہہ رہا ہوں دل بھی، غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح فرمایا. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے نا کہ کلائنٹ تو پکا کرو نا. تو یہ بات غلط ہے کہ بھی کلائنٹ پکا ہو نہ ہو، چیز کو تو طے کر لو نا. اور یہ چیز اگلا آدمی اپنی عزت کے خلاف سمجھتا ہے. تم کیوں میرے پر شک کر رہے ہو، تم ڈاؤٹ کر رہے ہو، تم میری انٹیگریٹی کو کوشچن کر رہے ہو. تم نہیں، انٹیگریٹی کوشچن نہیں کر رہے، میں شریعت کا حکم پورا کر رہا ہوں. اب یہ چیزیں، یہ جو ایک احساس ہے نا معاملات کی صفائی کا، اس کو لانے کی ضرورت ہوگی. آخری چیز دیکھیے کہ ڈیلیوری کا طریقہ کار واضح ہو. ڈیلیوری کا مطلب یہ تب ہوتا ہے جب کہ آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی پلیز. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کریکٹ نام دیتے ہیں چیز، اس پہ پرابلم یہ آتی ہے کہ ہماری میں ایگزامپل ہے کہ ہم 30 days فار ایگزامپل سیل والے نے کہا کہ آپ نے 30 days کریڈٹ ڈیسائڈ ہو گیا، آپ اس کو سسٹم میں کسٹمر کو اوپن کرتے ہیں اور 30 days کریڈٹ اس کا واپس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا چیلنج یہ آتا ہے کہ میں نے چیز کیا کہ جو سیکنڈ پارٹی ہے وہاں سے انشورٹی نہیں، اپنا ڈاکومنٹ بنایا، سائن اپ کیا، سیل والے نے سائن کر دیا کہ اس کو کر دیا. اب وہ کلیئرٹی کلائنٹ اینڈ سے نہیں ہے. ہماری ٹیم نے فالو شروع کر دیا، مینجمنٹ کو یہ نہیں پتا کہ یہ 30 days کی ایکسیپٹنس کلائنٹ نے بھی دی ہے. چیلنج یہ آتا ہے جس طرح پریکٹیکلی جو بڑے کلائنٹس ہیں وہ تو اپنے سسٹم میں بھی پی او کریٹ کرتے ہیں، وینڈر رجسٹر کرتے ہیں، تو وہاں سے انفارمیشن لیے بغیر ہم اپنے سسٹم میں اس کی انٹری کر دیتے ہیں. اسی طرح پھر اب بلّہ جو اس کے سسٹم میں 60 days ہو، ہم نے اپنی مینجمنٹ کو 30 days پہ کرا کے اس کے اکارڈنگ فالو شروع کر دیا. آپ جو اچھی کمپنیز آپ کو پتا ہے وہ 60 سے پہلے پے نہیں کریں گی جب تک اس کا وہ ڈیو پیریڈ پورا نہیں ہوتا. تو یہ بڑا پریکٹیکل کیس کرنا. یہ بہت اچھا سوال ہے. جی جی. 30 days کریڈٹ ہے تو یہ ساری رسپانسبلٹی کلائنٹ کی ہے یا ہم نے بھی اس کا تو فالو جی جی. کمپنی نے کوئی ٹیم رکھی ہوئی ہے
اچھا میں دیکھیں یہ بات بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میں اس کو دہرا دیتا ہوں تاکہ آن لائن والے ساتھی بھی ہمارے اس سوال میں شریک ہو جائیں. پچھلی دفعہ ہم کرتے تھے وہ کرتے تھے کہ ایک اور تھا ہمارے پاس نا، یہ مائک تھا، تو دوسرے ساتھیوں کو مائک دے دیتے تھے، تو وہ مائک میں بولتا تھا تو دوسروں کا بھی آ جاتا ہے. تو وہ مائک میرے خاص سے دیکھ لیجیے گا بعد میں چھتر ہمیں کہاں بڑا ہوا ہے. اچھا جب 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 ضرورت ہو تب، ابھی تو ٹھہر جائے، جب ضرورت تب دیجیے گا. اچھا ابھی انہیں آن کر، جب ضرورت ہو تب آن کیجیے گا اس کو. میں نے غلط سوال یہاں پہ یہ ہوا کہ یہ کارپوریٹ سیکٹر میں یہ بڑا مسئلہ آتا ہے. کارپوریٹ سیکٹر میں مسئلہ اصل میں اس مسئلے کی بنیاد کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ آپ کی جو سیلز ٹیم ہے اس کو ٹارگیٹس دیے ہوئے، اسے بیچنا ہے مال. اور کیا کرے، میں نے مال بیچنا ہے نا، تو جلدی سے کر کے اگلے آدمی کو وہ یہ والی بات کہ ہم اپنے ٹارگیٹس کو پورا کرنے کے لیے اگلے کسٹمر کو بہت سی چیزیں نہیں بتاتے جو ریٹن موجود ہیں. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ایسا ہے ہماری قوم کا توکل کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ ہم نے آج تک کبھی کوئی کانٹریکٹ پڑھا ہی نہیں ہوتا، نہ کرایہ نامہ پڑھا ہوتا ہے، نہ کوئی جو جہاں پہ امپلائمنٹ ہو رہی ہوتی وہ پڑھا ہوتا ہے، کوئی نہیں پڑھا ہوتا. ایک دفعہ میں بینک میں گیا، اس نے سر یہاں پہ آپ سائن کر دیں. میں نے کہا لکھا کیا ہے؟ ناراض ہو گیا. یہ آپ کر رہے ہیں اس میں کیا چیز کیا؟ تو میں مینیجر کے پاس چلا گیا. مینیجر کے پاس جا کر 2-3 انگریزی کے لفظ بولنے پڑے. تو اچھا یار یہ یہاں نہیں ہے، پڑھا لکھا آدمی شاید. تو ان کو پہلی دفعہ احساس ہوگا اچھا یار نہیں یار یہ تو کوئی تھا. اس نے کہا نہیں سر میں بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ پڑھے لکھے آدمی فلانا ہے. میں نے کہا تو بندہ میں کھڑا کیا وہ اس کو کانٹیکٹ ہی نہیں پتا. کہ ہمارے ساتھ تو دن رات کے قصے ہیں کہ جو ہمارے جتنی چیزیں ہم نے لکھی ہوئی ہوتی کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لکھا ہوا کیا ہے اس کے اندر. تو جیسے انہوں نے کہا کہ وہ 30 days لکھا اور نہ اس کو یا خود تو پتا ہے لیکن وہ آگے ڈسکلوز ہی نہیں کرے گا. اچھا دوسری کمپنی کی پالیسی 30 days نہیں 60 days کی ہے، وہ بھی ڈسکلوز نہیں کریں گی. اب یہ اپنی ٹیم کو ٹرین کرنا، یہ جو چیز ہم کہہ رہے ہیں بار بار میں نے بھی کہا بھی تھا کہ بھئی اپنے آپ امپلائیز کو جو آپ لوگوں کی سیلز ٹیم ہے ان کو لے کر آئیں. اچھا اگر ان کو نہ لے کر آئے تو ہم کو ان کے پاس لے کے چلے جائیں، ہمیں بتائیں کہ جی یہ ہماری سیلز ٹیم، آپ ان کو ورک شاپ کروائیں، ہم وہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو اب یہ چیز کرنی پڑے گی. آپ میری سمجھ نہیں سمجھ رہے کہ وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کہ بھائی یہ مسئلہ پیمنٹ کا پیسے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ شریعت کا ہے. تو یہ دونوں اینڈ کے اوپر یہ چیز پھر آپ کے پاس آئے گی، اس چیز کو طے کرنا. تو ڈیلیوری کا طریقہ کار واضح کیوں ہو؟ ڈیلیوری کا طریقہ کار اس لیے واضح ہو کیونکہ دیکھیے اب اس کے اندر جو پروفیشنل جگہوں کے اوپر تو یہ چیز طے ہوتی ہے کہ یہ جو ہم ریٹ دے رہے ہیں اس میں ٹرانسپورٹیشن چارجز ہے کہ نہیں ہے، اور ٹرانسپورٹیشن اگر ہوگی تو کس کی ہوگی. ٹھیک ہے نا، اس چیز کو طے کرنا کہ ڈیلیوری ہوگی کہ نہیں ہوگی. بعض چیزوں میں ڈیلیوری کو طے کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ چیز جیسے فرنیچر خریدا، اب فرنیچر کے اندر آپ نے جو بھی معاملہ طے کیا ہے وہ کریں گے نہیں کریں گے. آپ ان کے پاس نئی ٹریڈنگ والوں کے پاس چلے گئے، اب نئی ٹریڈنگ والوں نے آپ کو بل بنا کے دے دی کہ یہ چیزیں آ کے ہم آپ کو فکس کر کے دیں گے. تو فکس کرنے کے چارجز اور باقی سامان لانے کے چارجز شامل ہیں کہ شامل نہیں ہیں؟ بہت سی جگہوں کے اوپر سینیٹری والوں کے پاس چلے گئے، بڑی جگہ پہ گھر بن رہا تھا آپ کا، آپ نے ان کو ایک بڑا بل دے دیا، 10-15 لاکھ روپے کا بل دے دیا آپ نے ان کو. آ رہا ہے مرحلہ آپ کا بھی، وہ ٹھیک ہے سینیٹری والا مرحلہ آ رہا ہے، کچن کا مرحلہ آ رہا ہے. اچھا وہ اگلا آدمی گھر ہے اس نے تو 20 لاکھ روپے کا سامان خریدا، اس نے درمیان میں ٹرانسپورٹیشن کو مائنس کر کے بل بنایا تاکہ اگر کسی اور سے اس نے چیک کرنا ہو تو وہ چیز کر لے گا. اور جب بل بھیجا تو سر کر دیا کہ ٹرانسپورٹیشن کو علیحدہ سے ڈال دیا کہ سر ٹرانسپورٹیشن تو علیحدہ سے ہی ہوتی ہے نا. اب سامان لگ گیا، کموڈ لگ گئے، کچن بن گیا، اب اکھاڑ کے واپس تو نہیں پھینکو گے نا بھائی اس کو. بس یہ ہمارے پاس کامن فیکٹرز ہیں، یہ وہ وجوہات ہیں جو ہمارے بزنس پریکٹسز کو اور ہمارے لین دین کو، ہماری خرید و فروخت کو ناجائز بنا دیتے ہیں. اب یہ بات سمجھنا کہ بھائی اس طریقے سے اجمال کے ساتھ اس کو آپ بزنس ٹیکٹس کہتے ہیں، اس کو آپ چالاکی اور ہوشیاری کہتے ہیں. نہ یہ چالاکی نہ ہوشیاری ہے، شرعی اعتبار سے کیا ہے؟ یہ جہالت ہے. And excuse my language for that. شرعی اعتبار سے کیا ہے؟ یہ ناواقفیت ہے، جہالت ہے، یہ جس کا خمیازہ گناہ کی صورت میں آپ کو کیا ہم سب کو بھگتنا پڑے گا اگر اس پہ عمل نہیں. اب آگے چلیے گا، ویلڈ ٹرانزیکشن کیا ہے؟ ویلڈ ٹرانزیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جس کو شریعت اعتبار کرتی ہو اور جس کے کرنے پہ کم سے کم درجہ یہ کہ آپ کو گناہ نہ ہو، یہ ویلڈ ٹرانزیکشن. شرائط کے اوپر گزر گئی. اب آگے چلیے گا
کہ صحیح سیل کے ضروری عناصر کا مطلب یہ ہے کہ یہ کب ہوگا، سودا کب ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ آفر اینڈ ایکسیپٹنس، ایجاب و قبول. اچھا، ایجاب و قبول میں ایک چیز تو وہ ہے جو ہم سب اس سے گزرتے ہیں، جو نہیں گزرے اس کی تمنا رکھتے ہیں. کیوں عبداللہ، کیا خیال ہے؟ ہاں وہ تو خیر ماشاء اللہ بیچارے وہ ہوتے تو ہیں، بتاتے نہیں ہیں، پھر کرنے کی بات بھی نہیں بتاتے. ہاں، بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ عقد جیسے نکاح ہے، اب نکاح کے اندر ایجاب و قبول سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے، جو خواتین تو عام طور پہ نکاح کی مجلس میں ہوتی نہیں ہے، اس لیے ان کو نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے. تو نکاح میں عام طور پر جیسے جو نکاح خوان ہے، نکاح پڑھانے والا، وہ ایک طرف سے اجازت لیتا ہے کہ جی میں آپ کی طرف سے نکاح پڑھا دوں، آپ کی بیٹی کا نکاح اتنے مہر کے بدلے میں فلانے صاحب سے کروا دوں، تو وہ والد صاحب یا جو محرم ہوتا ہے وہ اس کو آتھورائز کرتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کرا دو. تو یہ ایجنٹ شپ قائم ہوتی ہے. جب نکاح خان پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے اجازت ہے، تو بیسیکلی وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، اس کا وکیل بنتا ہے، اس کا ایجنٹ بنتا ہے. تو ایجنٹ شپ قائم ہوتی ہے. اور پھر وہ اگلے سے پوچھے گا عبداللہ بھائی سے کہ بھائی عبداللہ، میں نے فلانی دختر کو آپ کی نکاح میں دے دیا اتنے اتنے یعنی مہر کے بدلے میں، ٹھیک ہے نا، اور اس عمومی مجمع کے سامنے، گواہوں کے سامنے، اور وہ کہتے ہیں جی میں نے قبول کیا، تو بس پھر ساری زندگی کی گرفتاری متحقق ہو گئی. چلو بھائی، آپ بیچارے کو پھنسا کے چھوڑیں گے یار. حکیم صاحب کہہ رہے کہ دیکھو، وہ کہہ رہے نہیں اصل میں حکیم صاحب نا، نہیں حکیم صاحب یہ چاہتے ہیں کہ شادی کرے گا تو پھر کشتے بکیں گے نا میرے. حکیم صاحب کی نگاہ بہت دور تک جاتی ہے، بہت فار سائٹڈ ہے حکیم صاحب، الحمدللہ. ٹھیک ہے نا، وہی چاہتے ہیں اصل میں. ٹھیک ہے، آگے چلیے گا، بات سمجھ آ گئی نا. اچھا، اب یہ خرید و فروخت میں تو ایسا نہیں ہوتا نا. آپ جاتے ہیں کہ بھئی یہ دودھ کا ڈبہ 1 کلو میں آپ سے خریدتا ہوں، آپ کو قبول ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں قبول ہے، اور پھر چلو جی مبارک ہو، یہ دودھ کا ڈبہ آپ کا ہو. ایسا تو نہیں ہوتا. نہیں، اس کو توجہ دیجیے گا اس بات کی طرف. تو اب یہ ہے کہ کہیں پر خرید و فروخت کے لیے ایجاب اور قبول، آفر اینڈ ایکسیپٹنس ضروری ہے. لیکن جہاں ہم روز مرہ کی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو یہ سوال لازمی طور پہ اگر ڈپارٹمنٹ اسٹور ہوتا ہے، گروسری خریدتے ہیں، اتنی بڑی آپ ٹرالی لے کر آتے ہیں الفتح کے اوپر، اور وہاں پہ لا کے آپ ایک ایک چیز میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ قبول ہے کہ نہیں قبول، فلانے قبول کہ نہیں، اتنی لسٹ پوری پڑھ کے سنائے کہ یہ چیز میں نے بیچی قبول ہے، آپ کہیں ہاں قبول ہے. تو کہیں پر بھی نہیں ہوتا. تو کیا جو ہم کر رہے ہوتے صحیح کر رہے ہوتے، غلط کر رہے ہوتے؟ بات سمجھ آ رہی نہیں میری؟ جواد بھائی، آفر اینڈ ایکسیپٹنس سب سے بیسک چیز ہے کسی سیلز اینڈ پرچیز ٹرانزیکشن کے صحیح ہونے کے لیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بنیادی چیز ہے جس کے بغیر سیل اینڈ پرچیز ٹرانزیکشن شرعی اعتبار سے ویلڈ نہیں ہوگا، تو یہ کام تو ہم کہیں نہیں کرتے. ابھی گائے خریدیں گے، بکرا خریدیں گے، تب بھی نہیں کریں گے. یہ بکرا سفید 2 سینگ والا، اتنے دانت والا، اس قد کا، ٹھیک ہے، میں فلانے بن فلانے نے آپ سے اتنے پیسوں میں خریدا، آپ نے بھیج دیا، ہاں میں نے بھیج دیا، چلو بکرا میرا ہوا. ایسا نہیں ہوتا نا. اس کو سمجھیے گا. اچھا، فروخت اس کو ذہن میں رکھیے گا، آگے بتاتا ہوں اس کو. بات سمجھ آ گئی نا آگے؟ اسی میں نے سوال اٹھایا کہ اس کو سمجھیے گا کہ یہ آفر اینڈ ایکسیپٹنس کب ہوتی ہے، جبکہ آپ سمجھیے گا کہ جی اب کانٹریکٹ ہو گیا، اور کانٹریکٹ ہونے کا حکم پایا گیا، اونرشپ پائی گئی، اب اس کے پاس یہ ڈیمانڈ کرنے کا اختیار ہے کہ وہ آپ سے پیسے مانگ سکے. کب ہوگا یہ پوائنٹ جو ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آگے عرض کرتا ہوں. آگے چلیے. فروخت کرنے والی چیز سبجیکٹ میٹر کا موجود ہونا، یہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا. مال متقوم ہونا، ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو مال متقوم کیا ہے، بتایا تھا میں نے آپ کو. مال نہیں، وہ مال غیر متقوم. مال متقوم وہ ہے جو شرعی اعتبار سے آپ اس کے مالک بن سکتے ہو. مال غیر متقوم وہ ہے جس کے آپ مالک نہ بن سکتے. تو یہاں پہ لکھا ہوا ایک لفظ آ رہا ہے مال متقوم ہونا. اب اس کو پڑھنے میں بھی آدمی سمجھے گا یہ متقوم ہے، کیا لکھا ہوا ہے یہ، ٹھیک ہے نا.
میں نے اس لیے کہا کہ یہ اصطلاحات تھوڑے سے، اب دیکھیے ہماری 1400 سال کی جو اسلامی تاریخ میں اور اسلامی قانون کی اصطلاحات ہے، ہمیں اس سے فیملیئر ہونا چاہیے نا. تو مال متقوم ہونا یعنی وہ مال جس کا شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اس کا مالک ہو. مملوک ہونا، مملوک کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس کے مالک ہو، آپ کی اونرشپ میں ہو. اگر وہ خریدی ہوئی ہو تو اس کا قبضے میں ہونا، پوزیشن میں ہو. پوزیشن کا آگے تفصیل آ رہی ہے. عاقدین، عاقدین کا مطلب ہے خریدنے والا اور بیچنے والا. سیلر اینڈ بائر، سیلر کے سپیلنگ ٹھیک نہیں حضرت، ایسے ہی ہے نا، SELLER سیلر ہے. اتنی انگریزی تو بھی آتی ہے حضرت. سیلر بنا بولا چل رہا ہے. کوئی نہیں حضرت، ہم انگریزی کے ساتھ وہی کریں گے جو انگریز نے ہمارے ساتھ کیا تھا، تو کوئی فکر کی بات ہے، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو سیلر اینڈ بائر یعنی خریدنے اور اس کا عاقل ہونا. عاقل کا بالغ کیوں نہیں کا؟ سمجھنے والی بات ہے. اگر 5 سال کا بچہ 100 روپے کا نوٹ لے کر جائے اور جا کر وہ کہے گا جی مجھے ٹافی دے دو، تو شرعی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ 5 سال کا بچہ پوری سمجھ نہیں رکھتا. ہاں 10 سال کا بچہ، 9 10 11 سال کا بچہ جو بالغ تو نہیں ہوا لیکن کچھ نہ کچھ سمجھ رکھتا ہے، وہ اگر جا کر کوئی دکان سے چیز خرید کر لے کر آتا ہے پھر تو ٹھیک ہے. بالکل چھوٹے بچہ، اس کو آپ نے بھیج دیا جس کو کاؤنٹنگ بھی صحیح سے نہیں آتی، یا سمجھیے کاؤنٹنگ تو چلے 6 7 کلاس 1 کلاس 2 کا بچے کو کاؤنٹنگ تھوڑی بہت آتی ہے لیکن سمجھ نہیں ہے، تو شرعی اعتبار سے اس آدمی کا خریدنا اور بیچنا اس بچے کا شرعاً جائز نہیں ہے. یہ عاقل کی قید اس لیے لگائی، بالغ کی قید نہیں لگائی. بالغ نہ بھی ہو، 10 11 سال کا بچہ سمجھدار ہو، وہ اگر بازار میں جاتا ہے کوئی چیز خرید کے لے کر آتا ہے تو یہ شرعی اعتبار سے درست ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں گود میں بچے کو رکھا ہوتا ہے جو بیٹا آپ دے دو. خیر وہ تو جو کہ آپ کے سامنے ہے وہ تو پھر بھی ہو جائے گا، اس کا تحمل تو کر لیں گے. قیمت کا معلوم ہونا، یہ بھی بات چل گیا. شرط فاسد سے خالی ہونا. شرط فاسد کیا ہے؟ فاسد کا مطلب ہوتا ہے جو کسی کانٹریکٹ کو انویلڈ کر دے. سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین فاسد اینڈ باطل. اس کو یاد رکھیے گا اس بات کو. دیر از اے ڈفرنس بٹوین فاسد اینڈ باطل، کیونکہ باطل کو میں نے کہا تھا جو کیا نل اینڈ وائڈ ہے، اس کا اعتبار ہی نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ اور ایک ہے کہ کانٹریکٹ تو ہو گیا اور کانٹریکٹ ہونے کے نتیجے میں دونوں کو کچھ حقوق حاصل ہو گئے، لیکن کیونکہ یہ انویلڈ کانٹریکٹ ہے، اب شریعت کہتی ہے اس کو ریورس کرو، اس کو ٹھیک کرو. نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا، اور اگر تم نے اس کانٹریکٹ کے ذریعے سے پیسہ کمایا ہے تو وہ حکم سود ربا ہے، وہ بھی حرام ہے، واجب التصدق ہے. یہ میں ایک سانس میں اتنا لمبے جملہ کا دوبارہ سنیے گا. میں نے سوال یہاں سے اٹھایا کہ فاسد اور باطل میں کیا فرق ہے؟ فاسد میں اور باطل میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے عرض یہ کیا کہ دیکھیے باطل تو وہ ہے جس کا شریعت اعتبار ہی نہیں کر رہی نا، یعنی ایسا ہے گویا کہ کانٹریکٹ ہوا ہی نہیں ہے، آپ نے بیچا ہی نہیں ہے، آپ کی اونرشپ کسی دوسرے کی طرف ٹرانسفر ہوئی نہیں ہے. اور اگر آپ نے فاسد کا مطلب انویلڈ ہے، اور انویلڈ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی دیر از اے کانٹریکٹ، کانٹریکٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ٹرانسفر آف اونرشپ ہو گئی ہے اور دونوں کو کچھ نہ کچھ حقوق اور رائٹس مل چکے ہیں، بٹ اٹ نیڈس ٹو بی ریکٹیفائڈ. اس کو ریورس کرنا ضروری ہے. اگر ریورس نہیں کرو گے تو گناہ گار بھی ہوں گے، اور اس سے اگر آپ نے کوئی پروفٹ کمایا تو وہ حرام بھی ہوگا. اس میں اپنی بات واضح کر پا رہا ہوں؟ جی حضرت. ڈیٹ سیٹ کر دی جاتی ہے کہ اس سے پہلے اگر آپ نے فل پیمنٹ نہ کی تو یہ بیانہ جو ہے یہ فورفیٹ ہو جائے. ہاں یہ جو شرط ہے یہ فاسد ہے کہ آپ کا بیانہ ضبط ہو جائے گا. بیانہ جو ضبط کرنے کی شرط ہے یہ نہیں ہے، جائز نہیں ہے شرعی اعتبار سے. یہ شرط فاسد کی اچھی مثال بن سکتی ہے. جی جی. نہیں کھولتے تو ہمیں فرینچائز بھی واپس نہیں چاہیے. ہاں نہیں اصل میں دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ فیس کس چیز کی تھی. ایک ہوتا ہے، ایک کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ون ٹائم پروسیسنگ فیس ہوتی ہے،
وہ نان ریفنڈیبل ہوتی ہے. اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ فیس ایز اے سیکورٹی ہوتی ہے یا کسی سرٹن سروسز کے بدلے میں ہوتی ہے. تو جب اگر وہ سروسز کے بدلے میں وہ سروسز نہ لیں آپ سے اور وہ چیز کانٹریکٹ ختم ہو جائے یا آپ اس کو یونیلیٹرلی اپنی یک طرفہ طور پر آپ اس کانٹریکٹ کو ختم کر دیں تو پھر آپ کو وہ فیس واپس کریں. دونوں سچویشن ایسا ہوگی نا کہ وہ جو فیس تھی وہ ایز اے پروسیسنگ نان ریفنڈیبل فیس تھی کہ ایک آپ نے پروسیس کرنے کا رکھا تھا کہ آپ کی رجسٹریشن اور آپ کو یہ رائٹ آف فرنچائز وغیرہ دینے کی اتنی فیس ہوگی, یہ نان ریفنڈیبل ہوگی. آپ آگے چل کر فرنچائز کریں نہ کریں, کنٹینیو نہ کریں, یہ نان ریفنڈیبل ہے تو پھر نان ریفنڈیبل ہی رہے گی. اور دوسری یہ چیز ہے کہ یہ اب کرنے کے بعد ہم آپ کو یہ بیک اپ دیں گے فرنچائز میں. اگلے آدمی نے پیسے تو جمع کرا دیے لیکن آپ نے نہیں کیا اور آپ اس کا کانٹریکٹ کینسل کر رہے ہیں, تو چونکہ وہ فیس اگینسٹ پرٹیکولر سروسز تھی, ایک خاص قسم کے سروسز کے بدلے میں تھی اور وہ اس نے استعمال نہیں کیا, تو کیا ہوگا؟ اب وہ آپ کو اس کو دوبارہ سے دینا پڑے گا, اس کے پیسے واپس کرنے پڑیں گے. یہ اس کی تفصیل ویسے ہم آگے اس سروس سیکٹر میں آئیں گے جو آپ نے کہا پراپرٹی کا علیحدہ ہم کریں گے, آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. جو آپ نے عاقل کا رکھا جی عاقل کا کہا تھا, جی اگر اسی طرح کوئی بچہ آ جاتا ہے اور اس کو کوئی دکاندار بیچ دیتا ہے کیا پھر وہ فاسد ہوتا ہے؟ اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کو تو بیچنا نہیں چاہیے. رشتہ کیا اس کی آمدن اس کے اگینسٹ پروڈکٹ اس کی فاسد ہوگی, کیا کریں گے؟ جی اس کو آپ فاسد کہیں گے, باطل کہیں گے, کوئی کچھ تو ہوگا. بہرحال اس کو دیکھ لیتے ہیں, یعنی کیٹیگرائز کافی کریں گے. اچھا, جس مجلس میں سودے کا ایجاب اور قبول ہو جائے اس وقت معاملہ مکمل. اچھا, ایجاب اور قبول کا مطلب آسان سمجھیے گا. ایک آدمی نے اپنا رکھا ہوا ہے نا, ریک پر چیزیں رکھی ہوئی ہیں, کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ بیچنے کے لیے رکھی ہیں, تو وہ اس کی طرف سے ایجاب پایا جا رہا ہے. ایجاب کے لیے جیسے میں نے پچھلی آپ کو سوال اٹھایا تھا تو اس کو سمجھیے گا, ایجاب کے لیے خاص طور پہ جیسے نکاح کے اندر الفاظ ہوتے ہیں کہ یہ چیز بیچتا ہوں, یہ الفاظ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے. آفر ایک آدمی نے اپنے ریکس کے اوپر چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو یہ کیا اس کی طرف سے ایجاب ہے. آپ کا اس چیز کو آ کر اس کو کاؤنٹر کے اوپر پیش کر دینا یہ کیا ہے؟ قبول ہے. اتنی سی بات ہے. ایجاب قبول پایا گیا نہیں پایا گیا؟ پایا گیا. اور اس کی پرائس ڈکلیئر ہوتی ہے, لکھی ہوئی ہوتی ہے, ڈبے کے اوپر لکھی ہوئی ہے یا جو ریک ہوتا ہے اس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے. جو کوانٹٹی بھی معلوم ہو گئی, کوالٹی بھی ہے, کون سی چیز ہے وہ کوالٹی آپ کے سامنے, وہ چیز بھی معلوم ہو گئی. تو جتنی شرائط ہوگی معلوم ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کی یہ چیز ہوتی ہے. لیکن آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ ابھی آپ جوتا اٹھا کر آ رہے تھے تو ابھی جوتا کا آپ نے سودا نہیں کیا اور اچانک وہ چیز گر گئی, غائب ہو گئی, کچھ ہو گیا, تو نقصان کس کا ہے؟ اسٹور والے کا ہے, کیونکہ ابھی آپ نے خریدا نہیں تھا. ہاں, جیسے ہی آپ نے اس کی پیمنٹ کی اور اس نے رسید کاٹ کے دی, آپ کو تھیلے میں ڈال کے دے دی, اب جوتا کس کا ہے؟ اب یہ آپ کا جوتا ہے. آپ باہر نکلے اور وہ گر گیا, تھیلے سے نکل گیا یا کوئی چھین کے لے گیا, نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا. تو یہ شریعت بہت کلیئر کٹ لائنز کو ڈرا کرتی ہے. شیشے کی دکان میں جاتے ہیں بڑی فشل کو دیکھتے ہیں اور ابھی آپ کا ایجاب ابھی قبول نہیں ہوا نہ پیسے کی بات آپ دیکھ رہے تھے تو فشل آپ کے ہاتھ سے دیکھتے ہیں, ظاہر ہے اب تو پھر وہ اسی دکاندار تو آپ سے بولے گا جی آپ سے گرا تو آپ. ہاں, یہ اصل میں دیکھ رہے ہیں بات یہ وہیں پر آ جائے گی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم سوال کر رہے تھے. سوال یہ آیا ہے آن لائن والوں کے, دوبارہ سمجھ کر دیتا ہوں. سوال یہ آیا ہے کہ عام طور پر جیسے اگر بات کر رہے ہیں, برتن کی بات کر لیں, کسی اس طرح کی کسی نازک چیز کی بات کر لیں, جب ہم اس میں جاتے ہیں دکان کے اوپر اور وہ چیز ہم ہاتھ میں لیتے ہیں, ابھی ہم اس چیز کو دیکھ ہی رہے ہوتے کہ ہمارے ہاتھ سے گر گئی. اچھا, بوتل میں تو کئی دفعہ ہوتا ہے, بوتل گر گئی, ٹوٹ گئی, برتن کیا ٹوٹ گیا, آپ ہوٹل میں گئے, ہوٹل کا کوئی برتن گر گیا, ٹوٹ گیا. اصولی طور پر دیکھیے قاعدہ وہی ہے کہ اگر اس میں آپ کی نیگلیجنس نہیں ہے تو وہ آدمی آپ سے مطالبہ نہیں کر سکتا. اچھا, بعض جگہوں پر اب چونکہ بہت مہنگی چیزیں ہوتی ہیں, اگر ہمارے پاس کسٹمرز کے لیے بالکل اوپن اینڈڈ رکھا جائے, اوپن اینڈڈ کا مطلب یہ ہوگا کہ کسٹمرز کے لیے آپ نے اوپن اینڈڈ رکھ دیا کہ بھئی آؤ اور آ کے توڑ کے جاتے چلے جاؤ اور میں کرکیاں کٹھی کرتا رہوں گا, تو آپ کو تو پتا ہے پھر کیا ہوگا. اس لیے اگر وہ ڈسکلیمر لکھ کر لگا دے
وہاں پر دکاندار ڈسکلیمر کہ یہ نازک اور حساس چیزیں احتیاط سے کیجئے، اگر آپ کے ہاتھ سے گر کر ہوا تو پھر ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ اگر اس نے یہ ایک ڈسکلیمر لکھ کے لگا دیا ہے تو پھر بہرحال آپ جو کسٹمر ہے وہ اس کا پابند ہے۔ بعض جگہوں کے اوپر بچوں کے کھلونے وغیرہ کی چیزیں میں جگہ پر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ جو دکاندار ہوتا ہے اس نے اس طرح کا ایک ڈسکلیمر لکھ کے لگایا ہوتا ہے، یہ چیز کافی ہوتی ہے۔ اس کو دیکھ لیجیے گا، آگے چلیے گا ذرا۔ اس لیے میں نے ایسے کر دیا کہ دیکھیں جو آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہے یہ جہاں زبانی ہوتی ہے اور زبان کے اندر کسی آدمی کا یہ کہہ دینے کا بھئی یہ خرید لو، وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے لاؤ میں پیسے دیتا ہوں، کتنے کا ہے یہ پیسے، تو اتنا بھی کہہ دینا کافی ہے۔ اس نے کچھ نہیں کیا، اپنی دکان پہ ریکس کے پر رکھا، اس کی طرف سے ایجاب پایا گیا۔ اس کی آسان مثال کیا ہے؟ آسان مثال ہے کہ آپ کسی ہوٹل میں کمرہ بک کرواتے ہیں، خاص طور پہ بڑے 5 اسٹار ہوٹلز میں، اور آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر ایک اس کا فریج ہے، فریج میں سے آپ اس کی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، پیپسی رکھی ہوئی ہے، پیپسی تو پینی نہیں چاہیے ویسے، بائیکاٹ۔ اب یہ پاکستان کو چل رہا تھا تو ہم بائیکاٹ کو بھول گئے، بائیکاٹ چلتا رہے گا انشاءاللہ، یہ نہیں کہ بائیکاٹ موقوف ہو گیا۔ تو کوئی اور شربت کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کوئی جوسز اس کو شریعہ کمپلائنٹ کر دیتے نا، کوئی دوسری چیز، ہاں باقی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ آپ کے پاس رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ جب آپ کمرہ فارغ کرنے لگتے ہیں تو ایک وہ آدمی ان کا آتا ہے اور آپ کا وہ چیزیں چیک کرتا ہے اور نوٹ کر لیتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں استعمال کی ہیں، اور جس وقت آپ اس کو فائنل اپنا سیٹلمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر وہ آپ کے بل بن کے آ جاتا ہے۔ تو شرعی اعتبار سے یہ بھی جائز ہے۔ اچھا ایک اور لوگ کیا کرتے ہیں، ماشاء اللہ لوگوں کا دماغ دیکھے نا، ہمارے لوگوں کا پتہ کیا کرتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، سمجھ گئے نا کیا کرتے ہیں؟ اچھا چونکہ جو چیز ہوٹل میں مل رہی ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے، استعمال کر لیا، باہر سے لا کے وہ چیز اندر رکھ دی، نہ جائز ہے یہ، شرعی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے، یہ آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک چیز کو آپ نے کنزیوم کر لیا نا، وہ انہوں نے بیچا تھا بیچنے کے لیے، جس وقت یہ ان کی طرف سے ایجاب ہے، تو انہوں نے آپ کے فریج میں وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یہ ان کی طرف سے ایجاب ہے، آفر ہے، اور آپ نے جب اس کو خرید کا استعمال کر لیا، یہ آپ کی طرف سے کیا ہے، ایکسیپٹنس ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا، جی کیا خیانت ہوگی؟ ہاں وہ تو دھوکہ ہے نا، اگلے آدمی کو دھوکہ دیا۔ اب یہاں پہ سوال کیا پیدا ہوا؟ نہیں ہوا، نہیں وہ تو آگے چلتے ہیں یار، اتنا مشکل کام، پہلے سوال پیدا کرو، تشویش پیدا کرو، اور پھر جی آپ نہیں، پرائس کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے کہا تھا کہ جس چیز میں کسی چیز کو خریدا جائے لیکن اس کی قیمت معلوم نہ ہو تو یہ کیا ہے، قیمت انڈیفائنڈ ہو، انڈیفائنڈ کا مطلب اس کو مجہول کہتے ہیں، جی نہیں قیمت نہیں، وہ آپ اس کو اپنی قیمت ڈسکلوز نہیں کرتے، جو سیلنگ پرائس تو ڈسکلوزڈ ہوتی ہے، اس میں سیلنگ پرائس تو اس کے اندر ڈسکلوزڈ ہوگی نا، یہ سوال پیدا ہوگا۔ اچھا اب یہ دو ابھی دیکھیں نا، اگر آپ جیسے شریعت کے مسائل ہوں گے تو قدم قدم پہ آپ کو لگتا ہے ہاں یار واقعی یہ تو سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کو جائز کرنا آسان کام نہیں ہے، پھر ہمارے فقہا علماء کہیں گے کہ نہیں، اصولی طور پہ کیا ہونا چاہیے، اصولی طور پر ایک چٹ لگی ہوئی ہونی چاہیے وہاں پر، اصولی طور پہ کیا ہونے چاہیے، ہوٹل مینجمنٹ کو چاہیے ایک چٹ وہاں پہ لگا دے کہ یہ جو چیزیں ہیں پرائس لسٹ ہمارے پاس ہے۔ اچھا چٹ وہاں پہ نہ لگا، مینیو لگا دے، جو وہاں پہ کارڈ رکھا ہوا ہے کہ یہ ایک کارڈ ہے، اس میں چیزیں موجود ہیں، جو چیز آپ نے استعمال کرنی ہو اس کے مطابق آپ دیکھ کے استعمال کیجیے گا۔ یہ ہوٹل مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ اچھا اگر وہ یہ کام نہیں کر رہی اور ابھی تک ہم کھا گئے پی گئے ڈکار لے گئے، اب کیا کریں؟ اس ڈکار کا کیا کریں جو لے چکے؟ ڈکار تو ریورسیبل نہیں ہوتی آخری اطلاعات آنے تک، ٹھیک ہے؟ کوانٹٹی بھی ہونی چاہیے، تو آ جائے گا نا، بوتل وغیرہ ساری کوانٹٹی تو آ جائے گی، کوانٹٹی تو سمجھ میں آ جائے گی۔ اب اس میں علماء کرام نے بہرحال اس میں گنجائش نکالی ہے کیونکہ عرف ہے نا، اب ایک بوتل کی کتنی قیمت ہوتی ہے تقریباً اس ہوٹل کے ماحول میں پتا ہے کہ اگر 50 روپے کی بوتل باہر ملتی ہے تو یہاں کتنی کی ملے گی، 150 یا 200 روپے کی ملے گی، اس اعتبار سے وہ چیز بہرحال پھر بھی گنجائش ہے، لیکن اصل نہیں، اصل وہی ہے جو میں نے آپ سے کہا۔ اچھا آگے چلیے گا، اس کو دیکھیے گا، اس کو دیکھ لیتے ہیں، جلدی سے کر لیتے ہیں۔ اب میں کوشش کروں گا کہ 8:15 بجے تک ختم کر دوں، اپنی تقریباً 10-12 منٹ موجود ہیں، تاکہ ذرا کیونکہ یہ ذرا ہیوی چل رہا ہے نا، جو سیشن ہے ذرا کیا چل رہا ہے، ذرا ہیوی چل رہا ہے، لیکن ابھی چونکہ اگلی سیشن بھی ہے تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کو تھوڑا سا
کنسولیڈیٹ کر لیں اگلا سیشن، لیکن پھر ہم نے بہت زیادہ چیزیں اس میں بھی آنی ہے، آگے چلتے ہیں اس کو. وہ قول یا عمل جس کے ذریعے فریقین معاملہ کے حتمی ہونے کا اظہار کرتے ہیں، اسے ایجاب اور قبول. تو عرض میں کر رہا تھا ایجاب اور قبول عمل کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، جس کی مثال دے دی. اچھا ریٹرن بھی ہوتا ہے، ای میل کر دیا آپ نے ای میل کر دیا کہ بھئی یہ چیزیں میرے پاس اویلیبل ہیں یا یہ چیزیں مجھے چاہیے. کیا چیز ہے؟ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایز اے بائر، تو یہ بھی ایجاب ہو سکتا ہے. آپ ایز اے سیلر کوٹ کر رہے ہیں، یہ بھی کیا ہو سکتا ہے؟ ایجاب ہو سکتا ہے. تو آپ ای میل کر رہے ہیں یا واٹس ایپ کے اوپر میسج کر رہے ہیں جی اتنے سامان میرے پاس اویلیبل ہے اور اس پرائس پر اویلیبل، یہ کیا ہے؟ یہ ایجاب ہے. اور اگلی طرف سے کنفرمیشن آتی ہے کہ ٹھیک ہے کنفرم ڈن، یہ چیزیں میرے لیے کر دی، اس کی طرف سے کیا ہو گیا؟ قبول ہو گیا. تو جس طریقے سے آپ کے اندر ایک مجلس میں اورل زبانی ایجاب و قبول ہو سکتا ہے، ویسے واٹس ایپ اور ای میل کے ذریعے سے بھی کیا ہو سکتا ہے؟ ایجاب و قبول ہو جاتا ہے. اور یہ بھی کانٹریکٹ ویلڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے شریعہ پوائنٹ آف ویو سے. اور تیسری قسم کون سی میں نے بتائی؟ کہ نہ زبان سے ہو نہ لکھ کر ہو، بلکہ کیا ہو؟ عملاً ہو. جو عام طور پہ گروسری ڈپارٹمنٹل اسٹورز میں گروسری ہم خرید رہے ہوتے ہیں، وہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ آفر اینڈ ایکسیپٹنس عملاً پائی جا رہی ہوتی ہے. اس کو ہماری فقہ کی اصطلاح میں بیع تعاطی کہتے ہیں. بیع تعاطی، اس کو فقہ کی اصطلاح میں بیع تعاطی کہتے ہیں. اچھا، جس فریق کی طرف سے معاملے کے حتمی ہونے کا اظہار پہلے ہو، اب وہ بائر بھی ہو سکتا ہے سیلر بھی ہوتا ہے. جو آدمی اپنے انٹرسٹ کو شو کر رہا ہے، میں لینا چاہتا ہوں یا میں بیچنا چاہتا ہوں، وہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے نا. بائر بھی ہو سکتا ہے سیلر بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ایجاب قرار پائے گا. اور دوسرا آدمی اس کو ریسپونڈ کرتا ہے، جو اس آدمی کو ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ بائر بھی ہو سکتا ہے اور سیلر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے فریق کے اظہار پر دوسرے فریق کی طرف سے معاملے ختم ہونے کے اظہار کو قبول ایکسیپٹنس کہتا ہے. آگے چلیے گا. یہ میں نے آپ کو بتا دیا، زبانی کے ذریعے ہو سکتا ہے، تحریک کے ذریعے ہو سکتا ہے، عمل کے ذریعے ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو گیا. ہاں اب یہ ہے کہ زبانی کے لیے کیا چیز ضروری ہے، عمل کہاں گیا. بلکہ عرف میں خرید و فروخت کے حتمی ہونے کا اظہار جن الفاظ میں کیا جاتا ہے انہیں زبانی ایجاب و قبول کہا جاتا ہے. زبانی الفاظ کے ذریعے ایجاب و قبول درست ہونے کے لیے درج ذیل شرائط کا پایا جانا ضروری. کون سی درج ذیل کا شرائط پایا جانا؟ وہ کہاں گئی شرائط؟ یہاں پر ہے کہ یہ شرائط حسب ذیل ہے. پہلی شرط، ایجاب اور قبول کے الفاظ ایسے ہونے چاہیے جو ظاہر کرے کہ سودا مکمل ہو گیا. مثلا بیچنا کہ میں نے یہ چیز فروخت کر دی، پاسٹ ٹینس میں کہیں، یا میں فروخت کرتا ہوں، بیچتا ہوں یا فروخت کر چکا ہوں. اور دوسرا آدمی کہ جی ہاں میں نے خرید لی. اگر ایک آدمی کہے کہ بیچ دوں گا اور کہے کہ میں خرید لوں گا، مستقبل کے اندر کہے، تو کیا ہے؟ یہ سودا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ سودے کا وعدہ. وعدے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیچنے کا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرومس ٹو سیل یا پرومس ٹو بائی یا انٹینشن ٹو سیل یا انٹینشن ٹو بائی ہے. آپ خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا خریدنے کا وعدہ کرتے ہیں. دونوں صورتوں میں ابھی وہ چیز آپ کی نہیں ہوئی. وعدہ بھی کر سکتے ہیں، سودے کا وعدہ ہے، وعدہ بھی کر سکتے ہیں. شرعی اعتبار سے یہ بھی جائز ہے. اگلے آدمی کو آپ نے انڈرسٹینڈنگ دے دی، جس کو ہمارے پنجابی کہتے ہیں لارا دے دیا. ٹھیک ہے نا. اگلے کو آپ نے کیا کیا؟ اس کو آپ نے ایک انڈرسٹینڈنگ دے دی، تو بھی ٹھیک ہے، جائز ہے. تو آپ اس کو اگلے کو ایک انڈرسٹینڈنگ دے دیں تب بھی جائز ہے، اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے. اچھا، یہ اسلامک بینکس میں مکمل کر لو، پھر سوالات انشاءاللہ خوب ہوں گے. اکرام پتہ نہیں کہاں تک پہنچا، ہمارا پہنچا نہیں پہنچا ابھی تو. اس کے اکرام کی بھی خیر خبر رکھیے گا، وہ بھی آئے. یہ رکھ آگے چلیے گا. عرض میں کیا کر رہا تھا آپ سے، جو اسلامک بینک ہے وہ یہ کام کرتے ہیں. جب آپ اسلامک بینک کے پاس جائیں گے، اسلامک بینک آپ سے ایک ایم او یو سائن کروائے گا. یہ ایم او یو کیا؟ یہ ساری چیزوں کا وعدہ ہے. ابھی کوئی بھی کانٹریکٹ ہوتا ہی نہیں ہے. ایم او یو کسے کہتے ہیں؟ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ گویا کہ آپس میں ایک سمجھوتا.
خریدنے کا آگے مستقبل میں ایک چیز کو خریدنے کا باقی اس کے اندر بہت سی چیزوں کو آپ جمع کر سکتے ہیں کہ بینک ایک گاڑی خریدے گا، میمورینڈم انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ گاڑی خریدنے کے بعد کلائنٹ کو کرائے پر دے گا، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، اور کلائنٹ اس کو کرائے پر لینے کے بعد ماہانہ اتنا کرایہ دے گا، اتنی سیکورٹی جمع کروائے گا، اور اتنے سال کے بعد جب کرایہ پورا ہو جائے گا تو پھر بینک اس کو آفر کرے گا، اور آفر کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ بینک اس کو بیچ دے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے لکھ لیا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے وعدے ہیں۔ کیا ہے؟ یہ وعدہ ہے، اس میں سے کوئی بھی ایک سودا نہیں ہے۔ سودا نہیں ہے کا مطلب اب آگے کسی وجہ سے دونوں میں سے کوئی پارٹی بیک آؤٹ کرتی ہے تو آپ اس کو قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ انسان پابند ہے کہ اپنے وعدے کو پورا کرے، لیکن قانونی طور پہ اس کو پابند کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھے گا، پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا ہے؟ اچھا، جس چیز پر ایجاب ہو اسی پر قبول کیا جائے۔ اب یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ ایک بکرا لے کر آئے گی، بکرا کتنے کا؟ 50,000 کا، آپ نے 2 بکرے کر دی، ہاں پر ٹھیک ہے 50 میں 2 لے لیتا ہوں۔ ایجاب کر رہا ہے ایک پر اور قبول ہو رہا ہے 2 کے اوپر، تو جائز، یہ تو درست نہیں ہوگا نا۔ ایجاب اور قبول کو دونوں کا سبجیکٹ میٹر کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہونا چاہیے۔ جی میں نے تو 50 کا ایک بکرا بیچا تھا، یا میں نے تو اس میں 2 قبول کیے تھے، تو یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ ایجاب اور قبول دونوں کا سبجیکٹ میٹر ایک ہی ہونا چاہیے۔ اگر ایجاب، جس قیمت پر ایجاب ہو اسی پر قبول ہوا، اگر کم پر ہوا تو یہ معتبر نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ڈن ہو گیا 70,000 کا، ہاں 65,000 کا ڈن ہے، چلو یار کوئی بات نہیں، لاؤ پیسے نکالو۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ 65,000، وہ کہتے ہیں میں 65 کی آسی اور میں تے 70 کی آسی، چلو جی اب لڑتے رہو دونوں۔ تو شرعی اعتبار سے جائز نہیں۔ اس کو طے کر لو بھی کیا ہوا، 65 ہے کہ 70؟ نہیں جی میں تے 70 کی آسی، اور جی تسی 65 کی آسی، نہیں بھی طے کرو اس کو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دونوں میں گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر گیپ ہے تو کانٹریکٹ نہیں ہے، شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ وہ ایک چیز کو طے کر لو۔ اگر ایجاب نقد پر ہو تو قبول بھی نقد پر ہے۔ اچھا اتنے پیسے، پھر تو پیمنٹ مہینے بعد ہی کروں گا، اتنے پیسے ابھی نہیں دے سکتا ہوں۔ اچھا یار تم کام تو کرو نا آگے، چلو پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا کرنا ہے۔ اب آپ نے وہ کر لیا، لاؤ پیسے دو، میں تو کیا جی تنو، میرے کو پیسے نہیں اتنے۔ ہماری پنجابی تو ایسی ہے جو بات پہ، ٹھیک ہے نا؟ جی حضرت سوال کر لیں۔ بہتر تو یہ ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ اس کو ریٹرن نہیں کر سکتے، تب بھی یہ کلیرٹی تو پیش کرنا، ہاں بھی کتنے پر ہوا۔ وہ تو بات تو سب سے زیادہ احسن یہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کیا کریں، ڈاکیومنٹ کریں، اور اس کی عادت ڈالیں ڈاکیومنٹ کرنے کی، لکھ کر یہ 30 پہ سائن کرو، یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب لیکن میں عرض کر، ہاں نہیں اصل تو وہ ہے، وہ تو سب سے زیادہ چیز ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں جو مسئلہ ہمیں ابھی پیش آنا ہے وہ بکر منڈی ہے۔ بکر منڈی میں رسید کا ہے، بکرے کی، گائے کی رسید نہیں ہے نا وہاں پہ، اور وہاں پہ یہ والا مسئلہ بہت پیش آ رہا ہے جو میں بھی کر رہا ہوں۔ میں تو اینا کیا سی، تو اینا کیسے، اچھا تو اینا لے لینا، تو اینا کر، اچھا کر دے تو صحیح نا، چلاؤ تو صحیح نا، جانور تو چل یار جانے دینا، ہو گیا بس ٹھیک ہے، اللہ واسطے قربانی کرنی ہے نا، چلو اللہ تعالیٰ کرے گا۔ دونوں پارٹیاں مان تو جاتی ہیں، تو طے تو ہو جاتی ہے۔ نہیں اصل میں وہ سودا اس وقت ہوگا جب دونوں اس پہ متفق ہو جائیں گے ایونچولی۔ لیکن اگر بات اس نے کیا مثال کے طور پہ، حاجی ٹھیک ہے جی ہو گیا، جب بعد میں اب وہ آپس میں کر رہے ہیں کہ نہیں جی میں تو 1.5 لاکھ کیا سی، نہیں جی تسی اتنا کیا سی، یہ غلط ہو رہا ہے نا شرعی اعتبار سے۔ شرعی اعتبار سے یہ جو چیز ہو رہی ہے غلط ہو رہی ہے، پہلے کر لو۔ اچھا قصائی کے ساتھ بھی معاملہ پیش آتا ہے، اس کو کہتے کتنے لوگ ہیں جی، نہیں جی میں 20 لوں گا، نہیں میں 20 نہیں 15 دیتا تھا، 15 ہی دوں گا، اچھا چلو آپس کر لیں گے۔ تو بھائی جب وہ آ گیا نا جس دن، اس دن بکرا ذبح کرانے سے پہلے، گائے ذبح کرانے سے پہلے اسے پوچھ لو کتنے میں معاملہ طے ہوا ہے ہمارا۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے جی۔ پہلے بات نہیں نہیں کھال چھال تو وہ علیحدہ سے رکھنی چاہیے نا۔ آپ کی بات سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بعض کی کھڑکی چھوٹی ہے، یہ جائز نہیں ہے، خاص طور پہ ہماری طرف سے بات صاف ہو جانی چاہیے۔ 70 ہے تو چیز اٹھائیں،
नहीं है तो फिर मामले को आगे ना लेकर चलो। بالکل ایسے ہی ہے، بالکل صحیح آپ نے ارشاد فرمایا. دوبارہ سے عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت نے بیان فرمایا کہ اس سے سمجھ میں آیا کہ اگر ایک چیز ویگ ہے، میں ایک پرائس پہ اڑا ہوا ہوں، دوسرا دوسری پرائس پہ اڑا ہوا ہے، تو آپ یہی سمجھیں کہ ہمارا سودا نہیں ہوا. اس کو ایزیوم مت کریں کہ سودا ہو گیا، چلو آپس میں کچھ نہ کچھ درمیان میں نکل ہی آئے گا. یہ نہیں، یہ ایزیوم کرنا شرعی اعتبار سے آپ کا درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اگر ایجاب نقد پر ہوا تو قبول بھی نقد پر ہو، قبول ادھار پر ہوا تو یہ معتبر نہ ہوگا. جتنی چیز پر ایجاب ہو اتنی چیز پر قبول ہو، یعنی مقدار جتنی طے ہوئی ہے اتنی بھی ہو. آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یار ہم تو ایک بوری کی بات ہوئی تھی، 25 کلو والی بوری کی بات نہیں، جتنی بات ہوئی تھی اس کو مینشن کیا جائے گا. اچھا، تیسری شرط، قبول سے پہلے ایجاب واپس نہ لیا گیا ہو. یعنی ایک آدمی آفر کرتا ہے لیکن اگلے آدمی کے ایکسپٹ کرنے سے پہلے اگر بیک آؤٹ کر جائے تو پھر اس کا مطلب آپ کو اثر نو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. ایک آدمی نے کہا کہ یار یہ 70,000 کا ہے، اس کو نہیں پتا تھا، تو اگلا آدمی سوچ رہا ہے پیچھے سے اس کا مالک کا کتنا، میں تے 70 کیا ہے، وہ 70 نہیں ہے تو لاگتا ہے. ٹھیک ہے، غزنی نہیں ہے، غلطی ہو گئی یار. اب وہ بیک آؤٹ کر دے، شرعی اعتبار سے وہ بیک آؤٹ کر سکتا ہے. اب اس کو دوبارہ سے نیگوشیٹ کرنا پڑے گا اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا آپ اچھا یہ بھی کئی دفعہ ہوتا ہے جی، اگر پکڑا دیا تو پھر ہو گیا نا، اس کو دیا تو ایکسیپٹنس ہے. میں نے بات کیا نا، اگر آپ نے اس کو دیا، اس نے پیسے پکڑ لی تو ایکسیپٹنس ہو گیا. اب بیک آؤٹ نہیں کر سکتا وہ، اب نہیں بیٹھے گا. ہاں جی، اگر قبول کرنے سے پہلے اس نے ریورس کر لیا، جو بھی تھا مس کیلکولیشن ہو گئی اس سے، تو شریعت پر کہا ٹھیک ہے. اس حد تک نہیں، مطلب ہوتا ہے نا کہ اکٹھے 2-3 بھائی تھے آپس میں مل کے. میں تو اصل میں اب جو آگے منڈی میں ہونا ہے وہ بیان کر رہا ہوں نا، جو آگے فوری مرحلہ ابھی منڈی میں آنا ہے. اچھا، لوگ سیکھتے نہیں، وہاں پہنچ کر نا، وہاں منڈی میں پہنچ کر فون کر رہے ہوتے ہیں اور تصویر بھیج رہے ہوتے ہیں. مفتی صاحب یہ لے لوں، ایک کان کی تصویر بھیجیں گے، کان کٹا ہوا ہے. مفتی صاحب اتنا کان کٹا ہوا ہے، لے لوں. اچھا، بعد میں ناراض ہو رہے ہوتے، یار مفتی صاحب میں نے اتنی کال کی تھی تم کو یار، فوری اتنی اچھی ڈیل ہو رہی تھی. میں نے کہا یار تم پہلے سیکھ کے جاؤ نا. میری مصیبت جب یہ قربانی کے دنوں میں مصیبت ڈالی ہوئی ہوتی ہے، وہاں بیٹھ کرنا ادھر منڈی کے درمیان میں، یار میں گائے کے درمیان میں کھڑا ہوا تھا، فون ہی نہیں اٹھایا میرا. میں نے کہا یار بھائی تو پہلے سیکھ کے چلا جا، میری جان مصیبت میں ڈالی ہوئی تم نے. خیر، عرض میں کیا کر رہا اس کو دیکھیے گا ذرا. اچھا، ایک اور مسئلہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا، سمجھیے گا اس کو. یہ مسئلہ بھی پیش آتا ہے. آپ گئے کپڑے کی دکان پر نا، خواتین کے اس پہ گئے. اچھا، اس کا کوئی ریٹ فکس نہیں ہے. جو برانڈز ہوتے ہیں ان کا ریٹ فکس ہوتے ہیں، اس میں فکس ریٹس ہیں، وہ اس میں آپ کو نیگوشیٹ نہیں کرنا پڑتا. لیکن ایک ایسی چیز ہے جیسے باڑا مارکیٹ ہے، ان کا تو کسٹمر دیکھ کر ریٹ لگاتے ہیں وہ باڑا مارکیٹ کے اندر. ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کے پاس گئے، اس نے پوچھا کتنے کا ہے، اس نے کہا جی اتنے کا ہے. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں مارکیٹ چیک کر کے آتا ہوں. مارکیٹ میں گئے تو کسی کے پاس پروڈکٹ تھی نہیں. اب آپ گئے، اس نے کہا اب اتنے کا ہے. اب نہیں، اب اتنے کا ہی دوں گا میں. تو وہ شرعی اعتبار سے اس کے پاس اختیار ہے. ہاں، اخلاقی اعتبار سے کسی انسان کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا یہ درست نہیں، اخلاقی درست نہیں ہے. تو کسی چیز کا اخلاقی اعتبار سے درست نہ ہونا یہ علیحدہ چیز ہے، لیکن اس آدمی کے پاس کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا اختیار ہونا یہ علیحدہ چیز ہے. اختیار ہے. اب اس نے آپ کو آفر کی، آپ نے قبول نہیں کی، اب وہ اس کو دوبارہ سے ریکیلکولیٹ کرتا ہے، وہ ٹھیک ہے کر سکتا ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. جب وہ قبول ہو گیا خریدار بعد میں کہتے ہیں کہ اس کو مہنگا لگا کہ میں نہیں لیتا. نہیں، یہ جائز نہیں ہے. اب یہ ہاں، اس میں اگر کوئی عیب نکل آیا یا کوئی ایسی چیز تھی جس کو دیکھا نہیں تھا، اس کو چیک کرنا باقی تھا، ٹھیک ہے نا، تو عام طور پر ہوتا ہے کہ بھئی اس چیز کو چیک کر لو. وہ آیا، اس کو چیک کیا، اس میں کوئی چیز نکل آئی، کہتے ہیں نہیں یار اس میں تو ڈینٹ لگا ہوا ہے یا اسکریچ لگا ہوا ہے، یہ چیز لگی ہوئی ہے. وہ ہم آگے چل کر اگلی نشست میں، جو اگر آپ نے ایک چیز کے اوپر معاملہ طے کر لیا لیکن اس کے باوجود آپ اس کو ریورس کرنا چاہتے ہیں، تو وہ شریعت کن کن صورتوں میں آپ کو اختیار دیتی ہے، ہم اگلی نشست میں اس کو پڑھیں گے. اس کو دیکھ لیجئے گا. چوتھی شرط کیا ہے؟ رضامندی سے ہوں. اس میں ایک لطیفہ سن لیں، چونکہ بہت سنجیدہ ٹاپک چل رہا ہے. تو ایک آدمی مقروض تھا، دوسرے نے قرض دیا ہوا تھا. تو جو قرض دینے والا تھا اس نے اسے کہا کہ مجھے میرے پیسے واپس کرو، مجھے ضرورت ہے. اس نے کہا پیسے واپس نہیں کرے تو مجھے معاف کر دو. اس نے کہا نہیں میں معاف نہیں کرتا.
اس نے آگے بڑھ کر زوردار تھپڑ مارا. میں کہا چلو ٹھیک ہے معاف کرتا ہوں. اس نے آگے بڑھ کے دوسرا تھپڑ مارا. خوشی سے معاف کرو. تو یہ جو خوشی والی بات ہے, رضامندی والی بات, یہ بھی کیا ہے, ایک بہت ریلیٹو چیز ہے. یہ بھی کیا ہے, ایک ریلیٹو چیز ہے. ایجاب اور قبول فریقین کی رضامندی سے ہو, کسی فریق پر کسی قسم کا دباؤ یا جبر اور اکراہ نہ ہو. کسی آدمی کو مجبور کر کے گن پوائنٹ کے اوپر, جیسے بہنوں سے گن پوائنٹ کے اوپر اپنے حق میں دستخط کروا لیے, ہوتا ہے ہمارے پاس, دستخط کروا لیے کہ چلو یہ چیز ہے. کسی کو کیا وراثت میں تھا کہ نہیں یہ تو فلانی چیز ہے, کاروبار میرا ہے, جھوٹا مقدمہ کر دیا اس کے اوپر, مقدمہ کر کے اپنے اپنے نام پہ کروا لیا. ہوتا ہی نہیں ہوتا, بہت سا ہوتا ہے ہمارے پاس. یہ وہ تو جو بھی ہے شرعی طور پہ ناجائز ہے. اس میں رضامندی کا ہونا سب سے بنیادی. اسی لیے قرآن کی ان تراض منکم کی قید لگئی, وہ تمہارا معاملہ جو آپس میں باہمی رضامندی کے ساتھ ہو. اگر دباؤ اور زبردستی کے تحت کسی سے کوئی چیز بیچی گئی ہو تو دباؤ دور ہونے کے بعد اسے اختیار ہوگا کہ اس خریداری اس سودے کو باقی رکھے یا ختم کر دے. پانچویں شرط, ایک ہی مجلس میں ہو. مجلس بدل گئی, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. مجلس بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی فریق ایسا کام کرے جس سے گزشتہ ایجاب سے اعراض کا مطلب یعنی اب وہ آدمی نہیں لینا چاہتا, سمجھا جائے, یعنی دونوں چلنے کے لیے کھڑے ہو گئے, کسی کام میں مشغول ہو گئے, سو گیا, اٹھ کر چلا گیا. ان تمام صورتوں میں مجلس بدل گئی. لہٰذا اب اس کے بعد ایک آدمی کہتا ہے تم نے کہا تھا مجھے بیچو, کہتے نہیں اب تو وہ معاملہ نہیں نہ, نہیں کیسے نہیں رہا, تم زبان بدل رہے ہو. تب یہ زبان بدلنے والی بات نہیں کر سکتا. بلکہ اگر مجلس بدلنے کے بعد دوسرا فریق قبول کرے گا تو حقیقت میں نیا ایجاب ہوگا. اگر پہلا فریق اس پر راضی ہو جائے تو بے کا مطلب کیا ہے بتایا تھا آپ کو, سیل اینڈ پرچیز کانٹریکٹ ہو جائے گی, ورنہ نہیں ہوگی. چلیں یہ 5 شرط ہم نے کر لیا تھا. جی حضرت آخری بات, اب سوال کرنے. دیکھیں مجلس سے مراد کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جس عام طور پر دونوں جس جگہ پر آپس میں آفر اینڈ ایکسیپٹنس کر رہے ہوں, یہ مجلس کا مفہوم بہت وسیع ہے. میں نے ای میل بھیجی, اب ای میل آپ نے پڑھ لی. اب ای میل پڑھنے کے بعد عام طور پر 1-2 دن کے اندر کیا آتا ہے, یہ اس کا جواب آتا ہے. تو عام طور پر یہ ہمارے پاس پریکٹس بھی ہوتی ہے کہ یار یہ جو میں نے آپ کو کوٹیشن دی ہے یہ کیا ہے, اس کی ویلیڈیٹی کتنی ہے, 2 دن 3 دن 1 ہفتہ ویلیڈیٹی ہے, تو یہ چیز آپ کو ڈال دینی چاہیے. تو یہ چیز مجلس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر دونوں ایک چیز پر متفق ہو سکتے ہوں. اگر آپ نے ای میل آج ڈالی, مہینے کے بعد وہ رسپونڈ کر رہا ہے, آپ کہیں گے ارے بھائی وہ تو مہینے پہلے والا ای میل تھی, آپ نے نہیں کیا, میں نے تو سامان بیچ دیا. آپ بات سمجھا نہیں سمجھ میں؟ تو 1 مہینے کا کہ نہیں یار آپ نے ای میل کہا تھا تو بس ٹھیک ہے, اب آپ نے ایک بات دی تھی, زبان دی تھی, اب آپ کو پورا کرنا پڑے گا. یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے. ایجاب کے بعد انہوں نے تو چلنے کے لیے کھڑا ہو, عام طور پر یہ ابھی وہ نہیں, وہ یہ چیز مجلس ہی ہوگی, یہ مجلس ہی شمار ہوگی. لیو بلیو شاباش. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جی جی ایک آدمی مجاز نہیں ہوتا سودا کرتا ہے, جی جی وہ اپنے ادارے کی طرف سے سودا کر لیتا ہے ہوں اور سودا صبر ہوتا ہے کہ ہو گیا ہے, جی جی بعد میں پتا لگتا ہے کہ وہ تو مجاز ہی نہیں تھا سودا کرنے کا. جی جی ایسے میں پھر معاملے کا کیا ہوگا؟ تو بظاہر وہ آدمی خود اس آدمی کا ذمہ دار ہوگا اس کا, یعنی کیونکہ اس کے پاس تو اختیار نہیں تھا, تو وکالت تھی نہیں, تو وہ آدمی خود پھر اس بات کا پابند ہے کہ اس چیز کو خریدے یا جو بھی معاملہ اس کو طے کرے. جو اس کے پیچھے کمپنی ہے, کاروبار ہے, وہ اس کا رسپانسبل نہیں ہوگا. نہیں یہ جائز نہیں ہے, شرعی اعتبار سے جائز. نہیں اصل چیز یہی ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اتھارٹی کس کے پاس ہے. اتھارٹی کے پاس تھی, اور اتھارٹی دینے کے بعد اگر سیٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو نیگوشیٹ کروں گا, نہیں ہمارے بندے زیادہ کر لیا, یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں. یعنی آتھورائز کرنے کے بعد پھر آپ ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں. بہت اچھا سوال کیا, یہ اس کو بھی سن لیجیے گا. جو مطہر بھائی نے سوال کیا ہے کہ میں نے کسی آدمی کو اتھارٹی دے دی, وکیل بنا دیا کہ تم ایسا کرو کہ میری طرف سے یہ چیز خرید لو, ٹھیک ہے نا, کیا کرو یہ چیز خرید لو.
وہ اس نے سب کچھ طے کر لیا. اب سیٹھ صاحب کے پاس پہنچا, سیٹھ صاحب کو اچانک خیال آیا کہ بہت مہنگا خریدا. نہیں یار, یہ مہنگا خریدا ہمارے بندے نے, تم یہ بات نہیں ہے, اس کو کرو. تو یہ شرعی طور پہ یہ چیز ناجائز ہے. جب آپ نے اس کو اتھورائز کیا تھا, اتھورائز کرنے کے بعد اب جب اس نے اس چیز کو طے کر لیا تو وہ کیا ہے, وہ اب یہ بائنڈنگ ہو چکا ہے, لازم ہو چکا ہے. اب آپ اسے بیک آؤٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. دوبارہ سے کرنا. نہیں دیکھو, اگر وہ کہتے ہیں میں ری نیگوشیٹ کرنے کے تیار نہیں ہوں, کرنا پڑے گا آپ کو. وہ ری نیگوشیٹ امیکیبلی ہو نا, امیکیبلی مینس ود میوچل اگریمنٹ ہو, پر تو ٹھیک ہے. لیکن وہ کہہ نہیں سکتا کہ نہیں کرنا تو کرو, نہیں تو میں نہیں لیتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا, لینا پڑے گا آپ کو. آپ